آج کی اس نشست کو ہم نے اس طور پر رکھا ہے کہ اس کا کوئی باقاعدہ عنوان نہیں ہے. آپ جس موضوع پر چاہیں آپ گفتگو کریں اور اس کے ساتھ پھر ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے اہل علم ہیں وہ آپ کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں شامل ہوں. آپ میں سے کوئی اپنی طرف سے کوئی اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہے, آپ کسی بات پر اپنی رائے کا کوئی اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایزی فیل کیجئے. ہمارے بھائی عمیر جناب کی یہ ذرا نوازی ہے, ان کی وسعت ظرفی ہے کہ انہوں نے ہم جیسے طالب علم کو مدعو کیا اور ایک باہمی تبادلہ خیال کی نشست کا اہتمام کیا. میرے سفر کی شاید سب سے اچھی وجہ سے ہمارے زاویہ نظر سے نتائج غیر اہم ہے, آپ چیزوں کی بنا استدلال کا تجزیہ. ہماری جو بنیادی میتھڈالوجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورسز سے رجوع کریں گے. ہم لوگ مشکل لوگ ہیں, یعنی مذہب جو روایتی فکر ہے اس کے اندر جو کچھ کیا ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے جس سادگی سے لوگ اس کو دیکھ کے فوراً سے ریلیٹ کر دیتے ہیں ماضی کے کسی انحراف سے. اس لحاظ سے ایک مشکل فکر ہے اور پوری تصوف کی روایت کے دفاع میں اس دور میں لکھی جانے والی سب سے بہترین کتاب ہے. ہماری تنقید اس پہ یہ ہے کہ ہمارے موقف کے حق میں سب سے بہترین کتاب ہے. جو کچھ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پورا متوازی نظام فکر ہے, انہوں نے باقاعدہ لکھ کے ثابت کر دیا کہ واقعی متوازی نظام فکر ہے. اگر ہم غامدی صاحب کے بارے میں بھی یہ کہیں کہ جب اعتراف کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک نیا طرز استدلال ہے, نئے نتائج ہیں, مشکل ہے اور اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یہ بات کہنے میں بھی کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ غامدی صاحب نے بھی ایک متوازی نظام فکر کے ذریعے متوازی نتائج ایسے برآمد کیے ہیں جو امت کی اجماعی علمی روایت سے ہٹ کر بالکل مختلف ہے. غامدی صاحب کا منہج بھی مختلف ہے, نتائج بھی مختلف ہیں اور ارتقاء کا سلسلہ بھی جاری ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ صدق اللہ العظیم. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں, پروردگار عالم ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. امریکہ سے تشریف لائے ہوئے جناب حسن الیاس صاحب مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کی گفتگو سماعت کرتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں آج کی اس نشست میں جامعہ کراچی شعبہ تاریخ کے سربراہ جناب پروفیسر ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب تشریف لائے ہیں. جامعہ کراچی سے ہی شعبہ فلسفہ کے استاد جناب پروفیسر ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری صاحب تشریف لائے, اور این ای ڈی یونیورسٹی سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسن صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ہاں ملک پاکستان کے ایک ممتاز صحافی رانا آصف تشریف لائے ہیں, جناب علامہ شعیب مدنی صاحب تشریف لائے ہیں. آج کی اس نشست کو ہم نے اس طور پر رکھا ہے کہ اس کا کوئی باقاعدہ عنوان نہیں ہے. آپ جس موضوع پر چاہیں آپ گفتگو کریں اور اس کے ساتھ پھر ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے اہل علم ہیں وہ آپ کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں شامل ہوں. اگر وہ آپ میں سے کوئی اپنی طرف سے کوئی اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہے, آپ کسی بات پر اپنی رائے کا کوئی اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایزی فیل کیجئے اور آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں. ہم نے بس ایک آڈینس آپ کے سامنے ہے جو یونیورسٹیز کے جامعات کے اساتذہ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو آپ بھی ایزی فیل کریں گفتگو کرنے میں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اچھا لگے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے بہت ہی تہنیت مسرت کا موقع ہے جی. ہمارے بھائی عمیر جناب کی یہ ذرا نوازی ہے, ان کی وسعت ظرفی ہے کہ انہوں نے ہم جیسے طالب علم کو مدعو کیا اور ایک باہمی تبادلہ خیال کی نشست کا اہتمام کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مختلف جو مذہبی نقطہ نظر ہیں ان میں اس کا بالعموم بہت فقدان نظر آتا ہے. یعنی کسی مجلس میں آپ مل کر بیٹھیں, گفتگو کریں, ایک دوسرے سے سوال کریں, ایک دوسرے کی بنا استدلال کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ ماحول پاکستان میں تو بہت ہی حد تک مفقود ہو گیا. دنیا بھر میں ہمیں اسی کا سامنا رہتا ہے اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اختلافات کو کوئی نہیں مٹا سکتا. یہاں تک کہ عالم کے پروردگار نے جس نے کائنات بنائی ہے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ اختلافات ہم چاہتے تو ختم کر دیتے, لیکن یہ اختلافات قیامت تک باقی رہیں گے. اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم باہمی طور پہ شائستہ تبادلہ خیال کی ایک روایت کا آغاز کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, گپ شپ کریں
اور اپنے علم کو شیئر کریں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ اپنے علم کو شیئر کرتے ہیں تو خود آپ کی پریزنٹیشن میں، آپ کے اپنے علم کے ریویو میں، اس کے کریٹیکل انالیسز میں اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں مختلف مدارس میں بھی رہا، یونیورسٹیوں میں بھی وقت گزارا، لیکن حقیقی علم اور اس کے جو مراحل ہیں وہ اسی وقت سامنے آئے کہ جب میں نے لوگوں کے ساتھ اپنے افکار، اپنی آراء کو شیئر کرنے کا آغاز کیا تو ان کی طرف سے اس کے اوپر جب سوالات ہوئے، جب تنقید ہوئی. ہمارے یہاں تنقید کا لفظ ایک بہت ہی منفی مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے بالعموم، حالانکہ اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے علم کو آگے بڑھانے کا. نقط و نظر کی یہ پوری روایت جو ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ بھی ہے بطور مسلمان کے کہ ہماری جو ماضی کی ہماری علمی روایت ہے وہ بہت ہی روشن اور بڑی تابندہ روایت ہے، یعنی بڑی ہی اس کے اندر وسعت بھی ہے اور بڑی اس کے اندر اکوموڈیشن بھی ہے. اور وہاں پر آپ کو یہ سب چیزیں نظر آئیں گی کہ ایک ہی روایت کے امین لوگ ہیں لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں شائستگی کے ساتھ. دائرے بھی لوگوں نے متعین کیے، بھائی اختلاف اس حد تک آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان دائروں میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا. آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فقہ حنفی کے ایک محقق عالم ہیں، انہوں نے تو اپنی تحقیق کے مطابق بتایا کہ اس وقت جو رائج فقہ حنفی ہے اس کے اندر بھی کوئی 80-85% اقوال سراج الائمہ امام ابو حنیفہ کی اپنی جو ذاتی آراء تھیں ان سے مختلف ہیں. تو پوری کی پوری روایتیں ہمارے یہاں پیدا ہوئی، اصحاب ترجیح کی، انہوں نے خود اپنے اساتذہ کی آراء کی تنقید کی. تو مجھے بہت خوشی ہے، سچی بات ہے، میں اپنے جس طرح اپنے گھر میں آتا ہوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اسی نوعیت کے میرے جذبات ہیں. تو میں حاضر ہوں جی، آپ حضرات کے ذہن میں، دل میں کوئی بھی سوال ہو جو آپ ہم لوگوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہوں. غامدی صاحب کی فکر ہے، ہم اس کو فکر فراہی کا نام دیتے ہیں، دبستان شبلی سے اپنے آپ کو منسوب سمجھتے ہیں. کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہوں تو میں اس پہ اپنا طالبانہ خیالات جو ہے وہ اسی امید سے شیئر کروں گا کہ ممکن ہے آپ حضرات کا کوئی ایسا نقد، کوئی ایسا پہلو ہے جو خود مجھے ریویو کرنے یا ان پہ سوچنے سمجھنے پہ مجبور کر دے. تو مجھے بہت خوشی ہے آپ تمام لوگوں سے مل کے بھی اور اس مجلس میں آ کر بھی. میرے سفر کی شاید سب سے اچھی مجلس یہی ہے. دبستان شبلی اور کہاں پر یعنی جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک تعبیر دین کو ہم کانٹیکسچولائز کرتے ہیں. تو جو یعنی میں سمجھ پایا ہوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر آپ وہاں سے گفتگو کا آغاز کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے بھی گفتگو ہوگی. یعنی ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کی سیاسی تعبیر ہے جو کہ مولانا مودودی سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس نے ڈومینیٹ کیا. اسلام کی سیلف سفیشنسی کو اس نے اسٹیبلش کیا اور اس کا امپیکٹ یعنی چاہے آپ مولانا مودودی سے جتنا بھی اختلاف کریں یہ امپیکٹ آپ کو یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ پرمیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے پوری ہماری مذہبی روایت میں. بالخصوص یہ جو پوسٹ وار اور یہ جو یعنی جتنے بھی ڈی کالونائز ہوئے. اس کے بعد اس کا ایک لحاظ سے ہمیں کافی حد تک اختلافی تعبیر ظاہر ہے ڈاکٹر اسرار بھی ہیں، لیکن ایک بڑی تعبیر جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ آتی ہے مولانا وحید الدین خان کی، اور انہوں نے ایک لحاظ سے دین کی سیاسی تعبیر سے اختلاف کیا. اور پھر ہمیں جاوید احمد غامدی صاحب کی تعبیر نظر آتی ہے یوں کہ آپ کو کہ یعنی یہ میری وہ ہے چسپاں کی ہوئی اصطلاح ہے کہ منیملسٹ یعنی اسلام. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منیملسٹ اسلام تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کا کور آپ نے شرنک کیا ہے. اور یعنی بعض اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو کہ بندے کو بڑا غور و خوض کرنے پر مجبور کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ ہم کیوں اپنے کندھوں کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری لے لیں کہ اسلام دنیا کے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے. اسلام چونکہ ایک کور ہے جو کہ بہت منیملسٹ ہے، شرنکڈ ہے، تو ہم کیوں لوگوں کے مسائل کو در دیں. ہاں ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کور کے اندر اس کو انٹرپریٹ کرنے کی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس سے گفتگو کا آغاز کریں اور پھر اگر میں صحیح سمجھ پائیں اور صحیح کانٹیکسچولائز کر پائیں تو پھر اس کو دیکھیں. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے جو کہ یعنی ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غامدی صاحب نے ریڈکشنسٹ اپروچ اختیار کرتے ہوئے دین کو سکیڑ کر کم کرنے کی کوشش کی ہے. یہ منیمل کرنے سے کیا مراد ہے آپ سے؟ میں نے عرض کیا اس سے پہلے بھی کہ میری مراد منیملسٹ سے مراد یہ کہ ہم دین کو بڑا پھیلا ہوا محسوس کرتے ہیں. ٹھیک. یعنی اور جیسے ڈاکٹر جاوید احمد غامدی ہیں
انہوں نے بیسیکلی اس کو منیملسٹ سے میری مراد یہ ہے کہ اس کا جو کور ہے یعنی فرائض، یعنی صرف اور صرف فرائض یا آپ واجبات کی اصطلاح استعمال کریں. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ مثال کے طور پر کہ دین اس سے زیادہ اگر آپ کہیں کہ بھائی ہماری ذمہ داری ہے یا دین یہ ہے، تو وہ اپروچ اس وقت کنٹمپریری ایرا کے اندر نامناسب ہے اور دین کی یہ روایت ہے. اس سے یعنی ظاہر اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے. تو منیملسٹ سے ڈاکٹر صاحب میری یہ بات تھی. اچھا ایک اور سوال، چونکہ میں نے کہ برسر تذکرہ مختلف مذہبی روایات کے اوپر ہے تو کچھ عرصے سے یہ چیز مجھے بڑی تنگ کرتی ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ چلے آپ کا بھی تبصرہ اس کے اوپر آ جائے. وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سم ویئر ان دی 11th century یعنی جو عیسوی ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلامی روایات میں جو کلام کی روایت ہے، جو فلسفے کی روایت ہے اور جو تصوف کی روایت ہے، وہ ایک لحاظ سے سسٹمیٹائز ہوتے ہوئے الغزالی کے اندر آرتھوڈاکسی کی شیپ میں ہمیں نظر آتا ہے. اچھا یہ اس آرتھوڈاکسی کا کافی انفلوئنس ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی ہوتا ہے، دیگر جگہوں پہ بھی ہوتا ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اسی 11ویں صدی کے اندر ہمیں اندلوسیہ کے اندر ہم آتے ہیں، وہاں پر ایک مختلف انداز میں دین اور عقل کی تعبیر نظر آتی ہے. تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ یعنی بیسیکلی کرسٹلائز ہو گیا یہاں پر سب کانٹیننٹ میں، اور اس کو ہم نے کہا یہ دیٹس دی آرتھوڈاکسی. لیکن جب ہم اندلوسیہ کے اندر یعنی تعبیرات کو دیکھتے ہیں تو وہ ابھی تو بہت زیادہ یعنی فرض کریں کہ شاطبی کے ہم ذکر بھی کرتے ہیں اور دیگر احباب کا بھی ذکر کرتے ہیں. ایک میرا خیال ہے کہ 19th century کے اندر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ابن رشد کا روائول تھا جب یہ ایرنسٹ وغیرہ کا جو سائنس اسلام کا لیکچر آیا، اور اس کے بعد تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر بھی ایسے ہی اگر آپ پسند کریں تو تبصرہ ضرور کیجیے گا کہ یہ کیا وہ عوامل ہے. ٹھیک، کسی بھی فکر کا آپ جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے زاویہ نظر سے نتائج غیر اہم ہیں. یعنی نتائج جس طرح آپ نے فرمایا آپ کے تاثر میں چیزوں کو منیملائز کرنے کی صورت میں بھی نکل سکتے ہیں، اور ایک دوسری فکر کے نتیجے میں مذہب کے تہذیبی غلبے یا آفاقی ظہور کی صورت میں بھی نکل سکتے ہیں. میں بطور طالب علم بہت ہی ہمبل جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جتنا کچھ میں نے سیکھا، علم کی پہلی سیڑھی ہے کہ آپ چیزوں کی بنائے استدلال کا تجزیہ کریں. یہ استدلال ہے کہ جس کے مشکل پروسیس سے گزر کے کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہے. نتیجہ کبھی بھی اہم نہیں ہوتا. نتیجے پر آپ جتنی بھی تنقید کریں یا نتیجے کی آپ جتنی بھی افادیت یا تائید کریں، وہ اس وقت تک دین کے معاملے میں کارگر نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے استدلال کو ویریفائی یا کوالیفائی نہیں کر سکتے. غامدی صاحب کے جتنے افکار ہیں لوگ بالعموم اس سے واقف ہوتے ہیں. دور حاضر کے جو اجتہادی اطلاقی مسائل ہیں ان کے اندر ان کی ایسی آراء کے جو لوگوں کو سہولت پر مبنی لگتی ہیں، یا جدید سماج کے اندر اس وقت جو ایک محروم مذہبیت ہے اس کو مغرب کے رنگ میں ڈھال کر یا مغرب کے لیے قابل قبول بنانے کی ایک شکل کی صورت میں لگتا ہے. یہ عمومی تاثر ہے مذہبی حلقے کا کہ مذہب کو محدود کر دیا ہے، مذہب کے جو سماج سے تعلقات تھے، مذہب کے جو ریاست سے تعلقات تھے اس کو ختم کر دیا ہے، اور ایک خاتمہ ایک مقصد کے تحت کیا گیا ہے. وہ مقصد کسی بھی صاحب علم کے اخلاص کے ساتھ پایا جا سکتا ہے. تو میں جس چیز کی سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو کسی بھی نئی فکر کا تنقیدی جائزہ لینا چاہتے ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ ان کی بنائے استدلال کیا ہے. یعنی وہ چین آف آرگومنٹ کیا ہے جس سے گزر کے یہ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں. آپ اگر ہمارے چین آف آرگومنٹ کا جائزہ لیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے اندر سب سے بڑی مشکل جو ہم لوگوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ نتیجے سے اصل کی طرف اپروچ ہمارے پورے نقطہ نظر کے اندر اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک فکری گمراہی کی بنیاد سمجھی جاتی ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی معاشرے کو، سماج کو، تہذیب کو، اس وقت مسلمانوں کے اجتماعی شعور کو یہ چیز فائدہ دے سکتی ہے، لہٰذا اب ہم دین میں جائیں گے اور اس کے لیے کچھ دلائل جمع کر کے لے کر آئیں گے اور پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے پورا جو استدلال کی میتھڈالوجی ہے اس میں یہ چیز ایک گمراہی کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی ہم کبھی اس ذریعے سے غور و فکر کا آغاز ہی نہیں کرتے.
تو ہماری جو بنیادی میتھڈالوجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورسز سے رجوع کریں گے، اوریجنل سورسز سے۔ میں آپ کو مثال سے بات واضح کرتا ہوں۔ اس طرح آپ نے ایک مثال دی، مثال بڑا اچھا کام کرتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے نظریے، بڑے سے بڑے تصور کو اطلاق میں ڈھال کے اس کا کھرا کھوٹا واضح کر دیتی۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے ایک تصور پیش کیا، وہ تصور دین کی ایک سیاسی تعبیر کا تصور ہے۔ ہم اس تصور کو ریفیوٹ کرتے ہیں، ہم اس تصور کو نہیں مانتے، تو اس کے لیے استدلال کیا پیش کرتے ہیں؟ کیا یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ مولانا مودودی کے اس تصور پر اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو اس سے عالم مغرب میں ہماری قبولیت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ یا ہم یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ یہ نتیجے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے کوئی بہت مفید چیز نہیں رہی؟ ہمارا استدلال کا پروسیس کیا ہے؟ ہمارا پروسیس یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے یہ پورا تصور جو بیان کیا ہے ان کی اپنی بنا استدلال اس میں کیا ہے۔ وہ قرآن مجید کے چند مقامات ہوں گے، وہ روایتوں سے کچھ جگہوں پہ استدلال ہوگا، وہ امت کے اجماعی فہم کو کہیں بنیاد بنا رہے ہوں گے۔ تو ہم جب بھی گفتگو کریں گے ہم سر تسر اس جگہ پر جائیں گے جو انہوں نے استدلال کے طور پہ پیش کی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ غامدی صاحب کی کتاب ہے برہان، اس میں 8 صفحے کا مضمون ہے جو پوری کی پوری مولانا مودودی کی تعبیر ہے سیاسی اسلام کی، اس پر تنقید ہے۔ آپ اس کو پڑھ ڈالیں، کسی ایک جگہ پر بھی یہ تاثر بھی اگر ملے آپ کو کہ اس کو وہ خارج یا معاشرے کی نگاہ سے دیکھ کر اس پر مذمت کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو شائبہ بھی نہیں ملے گا۔ آپ وہاں دیکھیں گے وہ اس پر بات کریں گے کہ یہ مولانا مودودی نے عقیم الدین کے لفظ کے ترجمے کو بنیاد بنایا ہے دین کے نفاذ یا دین کو پورے کے پورے دنیا پر غالب کرنے کے لیے، یا دوسری جگہ پہ لیظہر والا دین کلی سے کوئی استدلال کیا ہے۔ تو لفظ کی بحث، لفظ کلام میں ڈھل کے اپنا کیا معنی متعین کرتا ہے، پھر پورا مذہب کا مجموعی مقصد کیسے اس دینی حکم کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے، پھر اس دینی حکم کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ بیان ہم کوئی اپنے آہنگ میں آغاز نہیں کر سکتے، وہ امت کی جو علمی روایت ہے وہ خود اس کو کیسے دیکھتی رہی ہے، اس کی ہسٹری ٹریس کر کے۔ تو آپ وہاں پر پڑھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ حکیم الدین کا یہ مفہوم خود مولانا مودودی اس کو جب دوسری جگہوں پہ بیان کر رہے ہیں تو زبان و بیان کے اعتبار سے یہ کیا مطلب رکھتا ہے۔ خود امام اللغہ زمخشری اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ کیسے بیان کرتے ہیں، جساس اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارا پوری کی پوری اپروچ وہ سورسز سے اطلاق تک ہے۔ ہمارے ہاں کسی بھی رائے میں، اس لیے آپ دیکھیے عام طور پہ جو تاثر آپ کے یہاں قائم ہوا یا بالعموم قائم ہوا، اس میں غلطی لوگوں کی نہیں ہے، اس میں شاید ہماری ہی فکر کے مراحل کو سامنے آنے میں کوئی کمی ہے کہ ہم نے دنیا کو جو اپنی فکر کا تعارف کرایا وہ اطلاقی مسائل کے اندر اپنی اجتہادی آراء سے کروایا۔ ہماری فکر کا اصلاً یا اس کی میتھڈالوجی کا آج تک تعارف ہی نہیں ہو سکا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں امریکہ میں ہمارے ایک عزیز دوست ہے، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے انسانی سینے میں سور کے دل کی پیوند کاری کی ہے۔ اب بظاہر پوری دنیا کی توقع تھی کہ بھائی غامدی صاحب کے ہر معاملے میں بڑی وسعت ہوتی ہے، بڑی جدت ہوتی ہے، تو اس معاملے میں تو شاید سب سے پہلے انہی کے جواز کا فتویٰ آئے گا اور وہ کہیں گے بھائی اس میں تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ پوری دنیا کے مذہبی علماء ایک طرف ایک رائے دے رہے تھے اور غامدی صاحب ان سے مختلف ایک دوسری رائے دے رہے تھے۔ تو ہم نے ان سے ان کی اس رائے کے قیام کے ذہنی سفر کے اوپر گفتگو کی، کوئی 8 گھنٹوں کی وہ گفتگو ہے۔ تو اس میں ان سے سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ کے ہاں اس معاملے میں اتنی آرتھوڈاکسی کیوں ہے۔ اگر آپ خارج کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہر چیز کو شروع میں حرام قرار دے دیتے ہیں، اور یہ غامدی صاحب تو بالکل آرتھوڈاکس ایک مولویت جو ہے روایت پسند ان کے اندر امڑ آئی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے اس استدلال کے پروسیس کو بتایا ہے کہ ان کے ہاں اگر کوئی چیز بربنائے علت ہوگی تو اسی علت کی بنیاد پہ استثناء بھی ملے گا، اسی علت کی بنیاد پہ توسیع بھی ہوگی۔ تو کہیں آپ کو رخصت مل رہی ہوگی رمضان کے روزوں کے اندر، سفر کے اندر، اور یہ جدید جس کو آپ کہتے ہیں اجتہادی مسائل کے اندر، لیکن جب آپ اندر اتریں گے تو وہیں پر آپ کو کہیں پہ جس کو آپ کہتے ہیں توسیع مل رہی ہوگی۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھے فون کیا، دنیا بھر میں رابطہ رہتا ہے، لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے دین کو بہت آسان کر دیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں
FBR کے اندر کام کرتا ہوں، یہ ریونیو کلیکشن کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ نے اس سال کی زکوٰۃ دی ہے اپنی؟ انہوں نے کہا بالکل 2.5% زکوٰۃ دی ہے. میں نے کہا نہیں، ہمارے نزدیک تو 2.5% زکوٰۃ نہیں ہے، صرف یہ تو بچت میں 2.5% ہے. آپ کی جو نوکری ہے اس کو ہم پیداوار پہ قیاس کرتے ہیں، لہٰذا 5، 10 اور 20% مدات ہیں زکوٰۃ کی. تو فوراً سے ان کے منہ سے نکلا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اتنا مشکل کام کر دیا آپ نے، مطلب 20% زکوٰۃ ہم دیں گے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیں یہ مشکل اور آسانی یہ آپ کا تاثر ہے. ہمارا پورے نظام فکر ایک کوہیرنٹ استدلال کی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے. عام طور پر مذہبی لوگ اس سے واقف ہی نہیں، اسی لیے جو تنقیدات ہوتی ہیں وہ تنقیدات اسی نوعیت کی ہوتی ہیں کہ جی دین کو آپ نے کمزور کر دیا، دین کو آپ نے مضبوط کر دیا. اور ایک زمانہ تھا اس وقت خرد افروزی کی تحریک تھی، ابھی انلائٹنمنٹ کی تحریک ہے، اس میں سر سید پیدا ہوئے، اس میں عبداللہ چکرالوی پیدا ہوئے، اس میں پرویز صاحب پیدا ہوئے. آپ اہل قرآن ہیں، آپ سنت کو نہیں مانتے. تو ہم لوگ مشکل لوگ ہیں، یعنی مذہب جو روایتی فکر ہے اس کے اندر جو کچھ ہم لوگوں نے کیا ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے جس سادگی سے لوگ اس کو دیکھ کے فوراً سے ریلیٹ کر دیتے ہیں کسی اپنی علمی روایت سے یا ماضی کے کسی انحراف سے. اس لحاظ سے ایک مشکل فکر ہے. اور چونکہ ابتدائی فکر ہے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کو، ابھی تو یہ بل کھاتے ہوئے بچے کی طرح آگے بڑھ رہی ہے. خود ہماری فکر میں جو سب سے اہم ترین پروجیکٹ ہے فکر کا وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم نے حدیث کو رکھا ہے اس کو پھر پورے کے پورے ذخیرے کو ریلیٹ کر کے بتائیں دنیا کو کہ اس کی بنیادیں قرآن و سنت میں کیسے پائی جاتی ہیں. تو اس پروجیکٹ پہ بھی ہمارے یہاں کام چل رہا ہے. 30,000 کے قریب روایتوں پر ہم نے کام کیا. اور یہ جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ ان کے حدیث کے سے بے اتنائی کا تاثر ہے اور حدیث کو یہ اس طریقے سے نہیں. ہم نے حدیث کی دین میں جو پوزیشن ہے اس پہ یقیناً اختلاف کیا ہے لوگوں سے، اور وہ اختلاف بھی اس نوعیت کا نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا انحراف پیدا ہو گیا. خود ہماری علمی روایت کے اندر اس چیز کو کسی نہ کسی حد تک وہاں پلیس کیا جاتا تھا، لیکن جب ہم نے اس پر کام کیا تو ایک ایک روایت کا ریلیشن قرآن سے ثابت کیا اور وہ روایتیں بھی بیان کی جس کو علماء بھی رد کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیے کہ ریاست سے متعلق جو دین کے احکام ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں دین کی مذہبی شناخت، تہذیبی شناخت، اس میں وہ کون سا حکم ہے جس کو ہم یعنی بنیادی اپنے فریم ورک میں شامل کرتے ہیں. گاندھی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ. تو کوئی ایک حکم آپ مذہب کا اٹھا کر بتائیں گے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سنت متواترہ میں لازم قرار دیا تھا، لیکن گاندھی صاحب نے اس کو دین میں ختم کر دیا. جب حکم زیر بحث آئے گا تو اس کی بنا استدلال زیر بحث آئے گی. بنا استدلال زیر بحث آئے گی تو ہم سورسز پہ آپ سے گفتگو کریں گے کہ یہ بات قرآن مجید میں ہے، یہ بات سنت متواترہ میں ہے، یہ بات علم الخاصہ اخبار احاد میں ہے. جب وہاں پر آئے گی یا پھر آپ کہیں گے کہ اجماع امت میں ہے تو پھر سورسز پہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے کہ یہ بتائیے کہ ان سورسز کی اپنی بنا استدلال کیا ہے. جب اس کی تنقید سے ہم گزریں گے تو پھر اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت ہے تو پھر قرآن ایک کلام کے اندر ہے، ایک زندہ زبان کے اندر ہے. زبان میں بات کیسے کی جاتی ہے اس کو پھر آپ کو کوالیفائی کرنا ہوگا. وہ میں اور آپ اپنی خواہش سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آج کی زبان ہی نہیں ہے. تو اس کو جب آپ کوالیفائی کریں گے تو پھر بات ہوگی لفظ سے معنی پر صحیح استدلال کی. معنی پیدا کیسے ہوتے ہیں، اس کا کانٹیکسٹ کیا کام کرتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد علم کے ایک طالب علم کے طور پہ ہم امت کی علمی روایت کو بھی دیکھیں گے کہ خود ماضی کے علم نے اس کو کیسے دیکھا ہے. تو ہمارے ہاں چیزوں میں استدلال یا نتائج تک پہنچنے کی یہ میتھڈالوجی ہے. تو اس میتھڈالوجی پہ اصلاً سوال ہونا چاہیے ہے، اور کوئی ایسا حکم جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ختم کر دیا گیا ہے تو پھر اس میں ہمارے استدلال کو ریفیوٹ کرنا چاہیے. یہ ہے بنیادی بات. 12 سینچری اور 11 سینچری کے اندر میں نظر آ رہا ہے بغداد کے اندر کہ آرتھوڈاکسی اور الغزالی اور اسرائیلی جو افراد ہیں، اور دوسری طرف روسیہ کے اندر ایک نئے انداز میں چیزوں کو دیکھنے کا. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ میری دلچسپی ظاہر اس حوالے سے بھی ہوگی کہ یعنی یہ جو انداز ہے کہ ہم نتائج سے میتھڈالوجی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اس کے برعکس فرام میتھڈالوجی آئیں گے، اس کا کیا آپ کے ہاں یعنی دلیل ہے؟ یعنی اس کی کیا یعنی ہم سمجھیں کہ ہماری مذہبی روایت میں یہ دلیل ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ہاں میتھڈالوجی کو پریزیوم کیا گیا کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ، ایک آبجیکٹو، یا جو بھی ہم دین میں کہیں کہ یہ ہے ہماری میتھڈالوجی. اس میتھڈالوجی سے
چھن کے جو چیز نکلے گی تو نتائج سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے ہم دین کو کریں گے. تو اس کی کیا ہے؟ دیکھیں اس کی بنیاد بہت فطری ہے. سب سے پہلے جس وقت میں ایمان لاتا ہوں تو ایمان لانے کے بعد میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر میرے علم کے ذرائع کیا ہیں. میرے حواس کے ظاہری اور باطنی حاصلات اور میرے عقلی استنباط کے نتائج کا نام علم ہے. میں تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ دنیا میں حقائق تک پہنچتا ہوں. لیکن جس وقت میں ایمان لے آتا ہوں پیغمبر کے اوپر تو ایک نیا ذریعہ علم وجود میں آتا ہے. اور وہ ذریعہ علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خواہشات، اپنی ہدایات پیغمبر کے ذریعے روئے زمین پر دنیا تک پہنچاتے ہیں. تو پہلا نقطہ جو آپ نے پوچھا کہ ہمارے یہاں مصدر اور ماخذ کی بحث ہوتی کیسے ہے، جس وقت میں ایمان لاتا ہوں تو میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ روئے زمین پر دین کا تنہا ماخذ ہے، یعنی واحد سورس ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کے منصب پر فائز کر کے اپنا فرستادہ، اپنا پیغمبر منتخب کر لیا ہے. تو اب خدا کی جو بھی بات ہوگی وہ ان کے ذریعے سے آئے گی. تو پہلا نقطہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر جس چیز کو دین قرار دیں گے وہ چیز دین قرار پائے گی. یہ تو ہمارے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا اولین تقاضا ہے. اب پیغمبر نے ہمیں کیا دیا؟ پیغمبر نے قرآن مجید دیا، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. پوری امت کے اندر موجود ہے، اجماع اور تواتر سے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں نے اس کو منتقل کیا. عقل یہ کہتی ہے کہ جب انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کسی چیز کو منتقل کرتی ہے تو ان کا خطا پر جمع ہونا محال ہے. یہ سب کچھ قطعی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. سنت کے بارے میں خود قرآن پیغمبر کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں میں نے کوئی نیا دین دیا ہی نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو ہم نے آدم کو دیا، جو نوح کو دیا، جو موسیٰ کو دیا، جو عیسیٰ کو دیا، اور یہی ہم نے تمہیں دیا ہے. خود پیغمبر کو کہا کہ تم نے تباہ کرنی ہے ملت ابراہیمی کی. خود پیغمبر کو کہا کہ انہی کا رستہ ہے جس کو تم نے لے کے چلنا ہے. خود پیغمبر کو بتایا کہ دین کی عملی روایت تم نے سکھانی کیسے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ سے پہلے پیغمبر پڑھتے تھے. روزہ رکھا، قرآن کہتا ہے پہلے رکھتے تھے. حج کیا، زکوٰۃ کی شروعات، جتنی شرعیں تھیں وہ بیان کی. جتنے عملی احکامات تھے دین کے وہ پوری کی پوری امت کو سکھائے. آپ مکہ میں رہے، آپ مدینہ میں رہے. تو اس کے ذریعے دین کا یہ جو دوسرا سورس ہے یہ خود پیغمبر نے، جس کو آپ کہتے ہیں انیشیٹ بھی نہیں کیا، اس کو آگے لے کر اپنی تجدید، اپنی ترمیم، اپنی اصلاح، اپنے اضافے سے آگے پہنچایا. تو قرآن و سنت محکم ذرائع ہیں. پیغمبر کو مان لیا تو قرآن و سنت حجت ہے. قرآن و سنت کو مان لیا تو اب قرآن کے اندر ہم اتریں گے اور خود قرآن سے پوچھیں گے کہ اس کی ہدایات کیا ہیں. قرآن کے بارے میں طے ہے کہ ایک زبان کے اندر ہے. جب کوئی چیز کسی زبان کے اندر ہوتی ہے تو دنیا کا آفاقی عقلی قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ آپ اس زبان کا علم حاصل کرتے ہیں. ہماری پوری امت کی جو علمی روایت ہے انہوں نے اسی زبان کے محاسن، اسی بلاغت، اس کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا. یہی وہ زبان ہے کہ جس کے بارے میں خود صحابہ کہتے ہیں کہ علیکم فی شعر الجاہلیہ، کہ آپ اس دور کے عرف، اس کے محاورے کو سمجھیں. خود قرآن نے بتایا کہ بلسان ربین مبین ہم نے نازل کیا. قریش کی زبان ہے تو زبان کو سمجھیں گے. زبان کو جب ہم سمجھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے کچھ آفاقی قاعدے ہیں. جب آپ لفظ کو پکڑتے ہیں، کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، جملے کی تعریف کو دیکھتے ہیں، ربط و نظام کو دیکھتے ہیں تو اس سے زبان کی بات سمجھ میں آتی ہے. سنت عملی تواتر میں ہے، مسلمانوں کا علم اس کو نقل کر رہا ہے، فقہ کے اندر موجود ہے، مسلمانوں کی نسلیں اس پر عمل پیرا ہیں، خارج میں موجود ہے. تو یہ میتھڈالوجی کو خود سے ڈیولپ نہیں کی کہ ہم آئیں آپ بتاتے ہیں آپ کو، بلکہ یہ خود ہمارے اسلام کا ظہور ہے کہ ہم پھر قرآن مجید کو اور سنت کو وہ حیثیت دیں کہ پھر وہ جو کچھ ہمیں بتائے گی اس کے ذریعے سے ہم نے اپنا دینی فہم آگے کریٹ کرنا ہے. اور اس تک اپروچ کیسے کرنی ہے؟ اس تک اپروچ کے وہی آفاقی ذرائع ہیں جو کسی کلام کو سمجھنے کے ہوتے ہیں. اسی لیے غامدی صاحب کی کتاب اگر پڑھیں تو میزان کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہیں جن کو ہم اپروچ کیسے کرتے ہیں، ان کے اصول ہیں. اس میں مبادی تدبر قرآن ہے، مبادی تدبر سنت ہے، مبادی تدبر حدیث ہے کہ حدیث کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو. سنت کے بارے میں ہم نے بتایا کہ 5-6 اصول ہیں جن کی روشنی میں آپ نے سنت کو پرکھنا ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں فہم قرآن کے، ان کو ہم نے بیان کیا. تو آپ ایک ایک نقطے کو اٹھائیں تو آپ اس پہ سوال اٹھائیں گے، یا تو اس کی بنیاد علم اور عقل کے مسلمات پر ہوگی یا اس کی بنیاد خود قرآن مجید کے اندر یا سنت متواترہ کے اندر ہوگی. مثال ایک دیتا ہوں. خود قرآن نے بتایا کہ اس کی حیثیت کیا ہے.
وہ اختلافات کا فیصلہ کرنے آیا ہے، وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، وہ حکم ہے، وہی حرف آخر ہے، وہی قول فیصل ہے، تمام چیزیں اس کے روبرو پیش کی جائیں گی۔ تو اب میرے دینی رجحان میں اور آپ کے دینی رجحان میں کا اختلاف ہوتا ہے تو ہم دونوں قرآن کے پاس جائیں گے۔ میتھڈالوجی ہم نے قرآن سے سیکھی ہے، سمجھی۔ سنت کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ سنت کے اندر کوئی بھی چیز خلاف قرآن نہیں ہو سکتی، یہ خود قرآن کی حیثیت کو ماننے کے بعد ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ روایتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی روایت ہوگی اس کو مبنی پر قرآن و سنت ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 محکم ذریعے علم دیے ہیں دین پہنچانے کے، اور لوگ آگے بڑھ کے اپنے انیشیٹو پہ خبر احاد بیان کر رہے ہیں، اور وہ خبر احاد اور دین کے مجموعی نظام فکر میں کوئی تناسخ پیدا ہو جائے۔ تو یہ تطبیق ہے جو پھر ہم پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں چیزوں کو دیکھنے کا یہ زاویہ نظر ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ مجھے کوئی روایت بتائیں گے تو میں آگے بڑھ کے کہوں گا کہ اس کی بنیاد پہ قرآن منسوخ ہو گیا۔ آپ مجھے کوئی قرآن کی آیت سے اپنا مفہوم بتائیں گے تو آپ کہیں گے جی زبان و بیان تو اس کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں لیکن ہم اس کو اس مفہوم میں لے رہے ہیں۔ تو میں نے جس طرح ابتدا میں عرض کیا تھا کہ مشکل لوگ ہیں ہم لوگ، ہمیں اب تک سماج نے، معاشرے نے سمجھا ہی نہیں ہے، سچی بات ہے۔ ہمارے دیکھیں علم کا پہلا ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ لیبلنگ کرتے ہیں، ٹریس کرتے ہیں ہسٹری۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر کے اندر ایسے نقطہ نظر پیدا ہوئے جس کو حقیقی معنی میں آپ گمراہی کا نام دینا چاہیں تو وہ نام دے سکتے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کی اس حیثیت کو مجروح کیا قرآن کا نام لے کر، اور یہ کہا ہم تو اہل قرآن ہیں۔ میرے لیے تو حجت پیغمبر ہے۔ پیغمبر ہمیں حکم دیں گے کہ دیوار میں سر مارنا ہے، ہم پہلے سر ماریں گے، پھر اس کی حکمت کو بھی دریافت کریں گے، اس کی علت کو بھی دریافت کریں گے۔ ہم تو اس جگہ پر کھڑے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں جی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں آپ غامدی صاحب کی کتاب کھولیں، اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ دین کا تنہا ماخذ روئے زمین پہ پیغمبر کی ذات والا صفات ہے، اور پھر آگے بیان کیا ہے کہ آپ کی نسبت سے جو اخبار احاد بھی ہمیں ملتی ہیں، دین نے ہمیں کہا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم اس کا ریلیشن قرآن سے جب واضح کر لیں گے تو پھر اس کے بعد سرمو انحراف نہیں کر سکتے۔ تو میں بس یہ دعوت دیتا ہوں لوگوں کو کہ وہ ان چیزوں سے اب آگے بڑھیں، اور ہر مذہبی شناخت ابتدا میں کسی بھی نئے نقطہ نظر کے بارے میں انہی مراحل سے گزرتی ہے۔ اس وقت ہم تیسرے مرحلے میں، پہلے مرحلے میں مذہبی لوگوں نے ہمارے بارے میں یہ تاثر پیدا کیا کہ بھائی یہ دین کے اندر جس طریقے سے یہ گمراہ قسم کے لوگ، پروفیسر لوگ، ڈاکٹر لوگ نکل کے مطالعے کا آغاز کر دیتے ہیں، اس نوعیت کی یہ ایک نیا مکتبہ فکر سامنے آ گیا۔ جب کچھ کانکریٹ دلائل، کچھ لٹریچر سامنے آیا تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ انہوں نے لیبلنگ کرنی شروع کی علم کی ہسٹری میں۔ بھئی معتزلہ بھی پیدا ہوئے تھے، خوارج بھی پیدا ہوئے تھے، یہ بھی ہوئے تھے، اور پرویز صاحب بھی ہوئے، اور سر سید بھی ہوئے، سب یہی ہیں، تو یہ لوگ بھی انہی کا حصہ ہیں، اور زمانے نے ان کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا، ان کا بھی دور ختم۔ اس وقت تیسرا دور ہے کہ جس وقت، اور یہ منکر حدیث ہیں اور یہ اس کو نہیں مانتے اور اس کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی حیثیت کا انکار کرتے ہیں، دین کو آفاقی طور پر جو ہے وہ مجروح کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی تہذیبی شناخت کے خلاف ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ گزرا ہمارے مذہب۔ اس وقت تیسرا مرحلہ ہے اس میں ہمارے مذہبی لوگ کرائسس کا شکار ہیں۔ وہ اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار یہ کہتے کیا ہیں، ان کی بنیادیں کیا ہیں، تو پھر ڈھونڈتے ہیں، کسی نے کتاب لکھی ہے ہمارے اوپر تو اس کو پڑھتے ہیں، بھئی ان کا استدلال کیا ہے، یہ بات کیسے کرتے ہیں، چونکہ وہ جب بھی ہم سے بات کرنے آتے ہیں تو ہم گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں، بھئی پیغمبر کی ذات حجت ہے ہمارے لیے، تو حدیث تو پھر بات کی بات ہے، ہم تو پیغمبر کی بات، ذات کو حجت مانتے ہیں۔ تو میں یہی دعوت دیتا ہوں کہ اس فکر کو علمی طریقے سے پڑھنے کا آغاز کریں۔ جب انسان خارجی تاثرات کو لے کے کسی بھی فکر کی طرف جاتا ہے تو وہ فکر کی تنقید کر ہی نہیں سکتا۔ تو خود ہماری فکر کچھ ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزری ہے اور ابھی بھی گزر رہی ہے، تو ان کو سمجھیں، ان کو اپریشیٹ کریں کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ اس کا آغاز شبلی سے ہوتا ہے، یعنی جس دبستان کے ہم جس کو آپ کہتے ہیں ماننے والے ہیں، اس میں شبلی نعمانی ہے، اس کے اندر سید سلیمان ندوی ہیں، اس کے اندر علامہ اقبال ہیں، اس کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، اس کے اندر مولانا سید ابوالعال صاحب مودودی ہیں، اس کے اندر مولانا حمید الدین فرائی ہیں، اس میں مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، اس میں مولانا وحید الدین خان ہیں۔ یہ سب لوگ کسی نہ کسی جگہ پر یہی کام کر رہے ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ سورسز کے اندر جائیں، براہ راست غور و فکر کریں، جو کچھ رائج دینی فکر ہے اس کی تنقیح کا عمل کریں، اس کا کاؤنٹر انالیسس کریں، اس کا کرٹیکل ریویو کریں۔ اپنی اپنی جگہ پہ یہ سب کام کر رہے ہیں۔ آپ کبھی ہمارے سینٹر تشریف لائیں تو آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کے کہ ہماری دیوار کے اوپر سب سے پہلے
امریکہ جیسی ریاست کے اندر بیٹھے ہوئے ہم، مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کا پورٹریٹ لگا ہوا وہاں پر. پچھلے دنوں جماعت اسلامی کے کچھ لوگ حیران رہ گئے کہ آپ مولانا مودودی کی فکر کے بارے میں، یعنی امریکہ جیسے ملک میں یہاں پر سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو کسی اس طرح کی مذہبی تحریک سے وابستہ کریں. ہم نے مولانا مودودی کی تصویر دیوار پہ لگائی ہے، داخل ہوتی سب سے پہلے، کیونکہ ہم ان کو اپنی امت کا محسن سمجھتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ ہم نے ان سے اختلافات کیے ہیں بعض جگہوں پہ، لیکن وہ روایت ہے کہ وہ براہ راست نکلے ہیں غور و فکر کے لیے اور انہوں نے کچھ نتائج مرتب کی جس سے ہمیں اختلاف ہے. مولانا شبلی نعمانی کی وہاں پر لٹریچر تصاویر موجود ہیں، مولانا وحید الدین خان کی وہاں پہ چیزیں موجود ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں جو حکومت الہیہ کا پورا تصور پیش کرتے ہیں جس کے ہم ناقد ہیں. تو وہی بات ہے کہ ہم لوگ مشکل لوگ ہیں. میں خود چونکہ مذہبی خانوادے اور جس کو آپ کہتے ہیں، لفظ تو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاپائیت کی کوکھ سے میں نے جنم لیا ہے یہاں پر، اور ہم لوگوں نے غامدی صاحب کو ایک گالی کے طور پہ معاشرے میں انٹروڈیوس کروایا اور خود کھڑے ہوئے خارج میں جا کے تنقید کرنے کے لیے. لیکن یہ محض کسی فرقے کی پروموشن کا اشتہار میں نہیں بتا رہا. سچی بات یہ ہے کہ جب پڑھنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ ہمارے علماء کو جس جگہ سے اپروچ کرنا چاہیے، انہوں نے بھی پچھلے دنوں ایک کتاب لکھی، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، ہماری ایک رائے کے اوپر، ایک شاندار علمی کتاب. یعنی وہ کتاب کر کیا رہی ہے؟ وہ کتاب یہ بتا رہی ہے کہ بھئی مخاطبین یہ بات کرتے ہیں اور اس کا ہمارے پاس یہ جواب ہے. یعنی ہم کہیں پر بھی اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پر ہماری اگر نقطہ نظر کو انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی سچی بات تو یہ ہے، وہ کتاب میں نے پڑھی ہوئی اور میرا خیال ہے یہ چاہتے بھی ہوں گے کہ انہوں نے بھجوائی بھی تھی امریکہ میں. مجھ سے لوگوں نے پوچھا تو میں نے ان کو کہا کہ بہترین کتاب ہے، ابن عربی اور پوری تصوف کی روایت کے دفاع میں اس دور میں لکھی جانے والی سب سے بہترین کتاب ہے. اور اس نے پوچھا کہ پھر آپ کی تنقید کیا ہے اس پہ، کیونکہ آپ لوگوں کے تو خلاف تنقید لکھی گئی ہے. تو میں نے کہا بھائی ہماری تنقید اس پہ یہ ہے کہ ہمارے موقف کے حق میں سب سے بہترین کتاب ہے وہ، اس لیے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پورا متوازی نظام فکر ہے، انہوں نے باقاعدہ لکھ کے ثابت کر دیا کہ واقعی میں متوازی نظام فکر ہے. یعنی جب صوفیہ کوئی بات کر رہے ہیں تو اپنے کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں، ان کا اپنا ایک نظام فکر ہے. جب ہم ان کو دیکھ کر کہتے ہیں بھئی یہ تو نبوت عامہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بتاتے نہیں وہ تو فیضان وجود سے نکلی ہے اور اس کے یہ مراحل ہیں، تو آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں. تو ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ بھئی ان کا ایک اپنا پورا کانٹیکسٹ ہے. تو ہمارے موقف کے دفاع میں بہت اچھی کتاب لکھی ہے انہوں نے، تو میں تو اس پہ مبارکباد ان کو پیش کرتا ہوں. عذرائے تفنن نے ایک بات کی، لیکن سچی بات یہ طریقہ ہے علم کا. آپ کو کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، غامدی صاحب کا 3 4، اور میں یہ بھی عرض کروں گا یہاں پر کہ ہم لوگ بطور پاکستانی، ایک ملک کی بھی شناخت ہوتی ہے نا، ایک تہذیبی شناخت بھی ہوتی ہے، ہم لوگ اپنے ٹیلنٹ کے نہیں پہچانتے، اس کی قدر نہیں کرتے. یعنی ٹیلنٹ وہ نہیں ہوتا جو صرف آپ کی جھولی میں پڑا ہوا ہو. ذہین لوگ یہ ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں. آج کا دور تو اس وقت یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر اندازہ نہیں ہے ہمیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. آپ ہی دیکھیے کہ خود ہمارے اکابر جن کے ہم فضائل کی داستانیں سنا رہے ہوتے ہیں، ان کے عہد میں خود ان کے معاصرین کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا. یعنی خود امام بخاری جب رخصت ہوئے تو کیا تبصرے کیے ہیں لوگوں نے. خود امام احمد بن حنبل کی زندگی دیکھیں، ابن خلدون کی زندگی دیکھیں. ہمارا ایک سب سے بڑا بحران، تہذیبی بحران یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے، خود اپنی امت کے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے. اختلاف اتفاق کی بات میں نہیں کر رہا. آپ یہ دیکھیں کہ شخصیت پیدا ہوئی ہے، اس کا ایک نظام فکر ہے، وہ ذہین آدمی ہے. آپ کی تنقید اس کی ذہانت کو امت اور دین کے فائدے میں لے کے جائے گی. تو علم کی جگہ پر اتریں بجائے پروپیگنڈی کی جگہ پہ اترنے کے. تو ہمارے ہاں یہ بڑی اچھی روایت ہے اور مجھے اس بارے میں خوشی بھی ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. یہ اسی روایت کو آگے لے کے بڑھنے کی ایک ذریعہ ہے. میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. تو آگے بڑھنا چاہیے، چیزوں کا تنقیدی مطالعہ کریں، جائزہ لیں. غامدی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے میزان کے نام سے، علماء تو واقف بھی نہیں اس کتاب سے. وہ کتاب کم و بیش 25 سال 26 سال کی محنت کے بعد لکھی ہے. 25-30 سال کی ان کی محنت ہے، البیان ان کی تفسیر. تو انسانوں کو آگے بڑھ کے اس بنیادی نقطے پر آنا چاہیے. اور میں آپ کو دیانتداری سے بات عرض کرتا ہوں، بہت دیانتداری سے. میں ایک ناقد کی صورت میں غامدی صاحب کے قریب گیا تھا، اور اس وقت جس کو آپ کہتے ہیں شب و روز کا پچھلے 12-14 سال کا میرا ساتھ ہے، 24 گھنٹے کا. میں نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے محسوس کی کہ آپ اگر ان کو کوئی غلطی بتانا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں ہے.
اس لیے کہ وہ ایک بچے کی طرح لپک کے آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ مجھے بتاؤ کہ میری فکر میں کیا غلطی ہے، کیونکہ میرا مقصد صرف کیا ہے، میرا مقصد ہے اللہ کی رضا، کہ میں اللہ کے دین کو دیانتداری سے پیش کروں۔ اگر آپ تصور کریں اس بات کا کہ جو شخص مولانا مودودی کی آغوش فکر میں شعور کی آنکھ کھولے، جس کے والد خود اپنے صوفیانہ تصورات میں رہتے ہوں، اس کے لیے خود کتنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے قریب عہد کے اندر غامدی صاحب کے جو آرتھوڈاکس مذہبی نظریات تھے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی جو شخص کبھی زندگی میں تصویر کھنچوانا اپنے لیے جائز نہ سمجھتا ہو، جو شخص بینک کی کمائی کرنے والے فرد کے ہاتھ کا نوالا کھانا اپنے لیے حرام سمجھتا ہو، جس شخص نے مذہب کے تہذیبی غلبے کے لیے، آپ جماعت اسلامی کے ان احباب سے ملیں جو 1970-75 کی درسگاہوں میں اور یہ تربیت گاہوں میں شریک ہوتے تھے، وہاں پر غامدی صاحب کی تقریریں سنیں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جس چیز کو آپ فریضہ اقامت دین کہتے ہیں نا، یہ فریضہ اقامت دین کی تعبیر بڑی کمزور تعبیر ہے، اس لیے کہ فریضہ کہہ کر تو آپ اس کو اور فرائض کے ساتھ ملا دیتے ہیں نماز، یہ تو مقصد ہے دین کا۔ اس سطح پر کھڑا ہوا ایک آدمی اگر پلٹ کر دین کے مختلف چیزوں کے بارے میں کوئی نئی رائے قائم کرتا ہے تو خود اس کے ذاتی کرب اور کیفیت کو آپ سمجھیں۔ ہم مذہبی لوگ ہیں، ہماری شناخت مذہبیت ہے، ہمارے آباء و اجداد، دادا پردادا اسی روایتی دینی فکر سے گزرے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارے اپنے سینے پہ کیا کرب گزرتا ہوگا کہ جب ہم ان کی آراء سے برخلاف رائے دیتے ہوں گے۔ تو کوئی چیز ہے جو ہمیں محرک فراہم کر رہی ہے، وہ چیز ہے ہماری بنا استدلال، اس کا تجزیاتی مطالعہ۔ تو ہم لوگ مشکل لوگ ہیں۔ میں تو صرف 2-3 چھوٹی سی باتیں وہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنی کلیئرٹی کے لیے۔ ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت باتیں آپ نے کہیں، بڑے اچھے انداز میں آپ نے اپنے موقف کو رکھا ہے یہاں پر۔ تو ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے ہمیں بھی دعوت دی کہ ہم آپ کا جو استدلالی طریقہ ہے اس پر، تو جتنے بھی آپ نے نام ہمیں بتائے یہاں پر، جو آپ کے جو فکری منابع ہیں شبلی سے لے کر آگے تک، یہ سب کے سب تو بہت سیکنڈری اور بعد کے سارے منابع اور مصادر ہیں، اور دوسرے ایک ہی مکتب فکر کے سارا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، نہ ادھر کچھ نہ ادھر کچھ۔ تو بہتر ہوتا کہ آپ ان میں کچھ ایسے بھی نام بتاتے کہ اس طرف بھی آدمی جا سکے، تو صرف ایک فکر کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو میرا ایکسپریشن مجھے لگے گا اس طرح سے۔ تو دوسرا، آپ نے کتابوں کی جو دعوت دی ہے کہ ایک طرف آپ نے بتایا کہ اصل کتابوں کی طرف آپ رجوع کرواتے ہیں، اور تو دعوت آپ نے میزان اور برہان کی تھی، اس کو پڑھے ہیں اس سے آپ، تو اس سے پہلے بھی تو کوئی کتابیں ہوں گی جو جسے پڑھا جا سکتا ہوگا، وہ بتائیے تھوڑا سا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز میں اپنی کلیئرٹی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو غامدی صاحب ہیں، ان کا یہ مقلد ہیں یا مجتہد ہیں؟ کیا ان کی اسٹیٹس ہے یہاں پر؟ چونکہ احناف میں ہم لوگ شوافی ہوتے ہیں، یا تو اس کے حوالے سے بتائیے۔ دوسری بات ایک اور چیز، تیسری بات، کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی اس وقت جو لوگ ہیں، چاہے وہ دیوبند سے ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے بریلوی ہوں، ان کے علماء میں، ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو دین سے وابستہ ہیں، ان میں تو ایکسیپٹیبلٹی کا جو ریشو ہے شاید بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہو۔ عوام میں بھی وہ لوگ جو زیادہ ماڈرن مائنڈ رکھتے ہوں، یونیورسٹیز کے ہوں، ان میں یہ ایکسیپٹیبلٹی ہے، وہ اس طرح کی چیزیں جو ان کے تمام چیزوں کو جسٹیفائی کریں یا آسان اسلام کی طرف لے جائیں، ان کو سہولت والے آسان اسلام اس کی طرف لے جائیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ کیا جو ہمارا ماضی تھا یا جو استدلالی طریقے تھے، ان کو اب تک یہ جو دیگر اسلاف ہیں، تمام اکابر کے، وہ اب تک جو فکر انہوں نے ان سب کو پڑھ کے سمجھ کے دی، وہ بہت ساری جگہ ٹکراتی ہے جو آپ کی فکر ہے اس سے۔ اچھا، کچھ باتیں وہ ہیں جو کامن ہیں، اس میں تو پرابلم نہیں ہوتا کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج اور زکوٰۃ کریں، جو فرائض ہے، حرام چیزیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ کچھ ماڈرن چیزیں ہیں، نئی چیزیں، کہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ حرام ہے یا حلال ہے، یہ آرگن ڈونیشن، ٹریڈ اور ٹرانسپلانٹیشن حرام ہے یا حلال ہے، کس حد تک جائز ہے، ہیومن کلوننگ یا اینیمل کلوننگ یہ پارشلی یا فلی جائز ہے یا ناجائز، یہ تو نئی چیزیں ہیں، اس کے اندر تو کوئی بھی رائے دے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ جو پرانی جو ائمہ وغیرہ ہیں، ان کی جو اسٹیبلشڈ بہت ساری باتیں ہیں،
اس پر جب جو چیزیں اس سے ٹکراتی ہیں وہاں پر مسئلہ ہوتا ہے. صرف وہ ایریا ہے جہاں پر پرابلم ہوتا ہے. نیو میں بہت سے لوگوں نے کوئی کہتا ٹھیک ہے, کوئی کہتا ٹھیک نہیں, وہ دونوں ہو سکتا ہے. تو میں یہ کچھ چیزیں ٹوٹی پھوٹی سی تھی, کوئی بہت آرگنائز چیز نہیں تھی, لیکن جو آپ کی باتوں سے مجھے میرے ذہن میں چیزیں آئیں وہ میں نے آپ سے پوچھنا چاہیے ایک طالب علم کی حیثیت سے. اگر آپ اس کو کلیریفائی کریں تو بہت نوازش. آپ نے بات فرمائی کہ جی ہماری امت کی جو علمی روایت ہے اس میں جو کچھ قائم شدہ تصورات ہیں ان میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس میں کافی جگہوں پہ ایک انحراف نظر آتا ہے, ایک مختلف صورت نظر آتی ہے, یا رائے کے اندر وہ اتفاق نہیں پایا جاتا. تو یہ بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کا تجزیہ یا آپ کا یہ جو آبزرویشن ہے بالکل درست ہے, اور لوگوں نے فہرستیں بھی مرتب کی ہیں, کوئی کم و بیش 25 یا 23 یا کوئی بعض لوگ کہتے ہیں 30 کے قریب ایسے بنیادی مسائل ہیں جن کے اندر غامدی صاحب یا کہہ سکتے ہیں آپ کے فکر فراہی یا ادبستان شبلی میں وہ آراء نہیں پائی جاتی ہیں جو امت کے اندر سواد اعظم یا امت کی جو مجموعی تعبیر ہے یا امت کی جو اجتماعی بصیرت جیسے چیزوں کو دیکھتی ہے. تو اس میں پھر میں یہی دعوت دوں گا دوبارہ سے, یہ نتیجہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں مختلف ہیں. کیوں مختلف ہوئے؟ یعنی ہمارے اس اختلاف کی بنا استدلال کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا دین کا کوئی لازم حکم نہیں ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح کی آمد کے بارے میں مسلمانوں کا یہ نقطہ نظر قابل غور ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پردے کے بارے میں جو کچھ چیزیں لوگ بیان کر رہے ہیں, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سود کے بارے میں جو چیزیں لوگ یہ بیان کر رہے ہیں, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ظہور مہدی کے بارے میں جو چیزیں لوگ بیان کر رہے ہیں, اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں تکفیر کے بارے میں جو چیزیں بیان کر رہے ہیں, ہمارے نزدیک معاملات اس طریقے سے نہیں دیکھنے جانے چاہیے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی استدلال ہے ایک, یعنی ہم مجبور ہوتے ہیں کہ جس وقت ہم سورسز کے اندر اترتے ہیں تو وہ سورسز ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ جو چیزیں پھر ہمیں مذہبی فکر میں ان سے متصادم نظر آ رہی ہیں تو ہم ان کا کرٹیکل ریویو کریں. ہم جو کچھ استدلال سامنے موجود ہے اس استدلال کے اپنے میرٹ ڈی میرٹ کو دنیا کے سامنے رکھیں. ہم نے گزشتہ سال غامدی صاحب سے ان امور پر کہ جس میں وہ امت کی پوری اجتماعی بصیرت سے مختلف جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اس میں گفتگو کا آغاز کیا. ایک سیریز ہے 23 اعتراضات نام کی سیریز, اب تک اس کی کوئی 80-90 کے قریب قسطیں نشر ہو چکی ہیں. ایک موضوع پہ 20-20 گھنٹے کی گفتگو ہے. تو اس میں ایک صاحب علم اپنا علمی سفر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس رائے تک کیوں پہنچا ہوں. اچھا, جب آپ اس کے اندر اترتے ہیں تو اترنے کے بعد اس وقت جو ہماری امت کے اندر ایک بڑا تہذیبی بحران ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی روایت سے ناواقف ہو چکے ہیں. یعنی ہمارے نزدیک روایت وہی ہوتی ہے کہ جو نوائے وقت کے کسی کالم میں کسی عالم کی تقریر کے صورت میں سامنے آ جائے. ہماری روایت کے اندر خود آپ یہ دیکھیے, ابھی ہم نے گفتگو کی ہے اتمام حجت کے قانون کے اوپر. لوگ کہتے ہیں غامدی صاحب کا طبع ذات ہے اور یہ ان کی ذہنی اختراع ہے اور یہ پہلی دفعہ امت میں سامنے آیا. پورا امت کا علم کھول کے ہم نے رکھ دیا کہ جو قانون ہے پہلے دیکھیے اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے, پھر دیکھیے کہ قرآن کو سمجھنے کے نتیجے میں جو علم کی روایت ڈیولپ ہوئی ہے وہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں, ابن کثیر اس کو کیسے بیان کرتے ہیں, امام اللغہ زمخشری اس کو کیسے بیان کرتے ہیں, اسی طریقے سے ابن اسیر اس کو کیسے بیان کرتے ہیں پوری کی پوری تفسیری روایت میں. تو آپ کو اس کے ٹریسز ملتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی معاملے میں جو رائے قائم کی ہے وہ کسی جزیرے میں بیٹھ کے پہلے دن کسی صاحب علم نے کام کر لی. اس کے علمی فکری ٹریسز ہماری ماضی کی روایت میں موجود ہیں. جب میں کہتا ہوں روایت میں موجود ہیں تو یہ اس کا استدلال نہیں ہے کہ چونکہ موجود ہیں اس لیے ہم بھی پیش کر رہے ہیں, نہیں. یہ اس اجنبیت کے خاتمے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ آپ جب چیزوں کا بادی نظر میں جائزہ لیتے ہیں تو بظاہر بہت اجنبی لگتی ہیں, تو آپ اس کو ضرور سنیں اور وہ اب کتاب کی صورت میں ایک ایک نقطہ نظر پہ, وہ شق القمر کا ہو, وہ مثال کے طور پر اس وقت اتمام حجت ہے, وہ قراتوں کا اختلاف ہو, حدیث و سنت کا فرق ہو, ہر چیز کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ہمارے اختلاف کی وجہ کیا ہے, اس کی بنا استدلال کو واضح کیا. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ علماء اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. ہم جس روایت کا خود کو امین سمجھتے ہیں وہ اس امت کے بڑے علماء پر مشتمل ہے. علامہ شبلی نعمانی, ابوالکلام آزاد, مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی, مولانا سید سلیمان ندوی, مولانا حمید الدین فراہی, یہ کیا آپ کی نظر میں کوئی عالم نہیں ہے؟ یعنی اپنے عہد کے ایسے بڑے بڑے علماء ہیں کہ جن کے بارے میں روایتی اور غیر روایتی علماء یہ خود علم کی گواہی دے رہے ہیں. یہ پھر میں نے آپ کو محض
حقیقت بیان اور واقعہ کے طور پہ بتایا ہے کہ علماء تو باہر کے خود بڑے بڑے علماء اس روایت کے امین ہیں، لیکن میں آگے بڑھ کے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بھی عالم نہ کھڑا ہو اس کے ساتھ، پروئے زمین کے اوپر ایک بھی عالم نہ کھڑا ہو، تو کیا یہ فکر کے باطل ہونے کی دلیل ہے یا فکر کو ہم اس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ سمجھیں گے؟ یہ اصولی سوال ہے۔ اگر تو یہ فکر کے باطل ہونے کی کوئی دلیل ہے تو پھر اس دلیل کی اپنی بنائے استدلال کو بیان کرنا چاہیے، وہ آپ بیان کریں گے تو پھر ہم اس پہ گفتگو کرنا شروع کر دیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پر نشتر لے کے کرٹیکل انالیسس کریں گے۔ آپ فرمائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی لن تجتمع امتی علی الضلالہ، امت ضلالت پہ جمع نہیں ہوگی، یہ سب کے سب ایک طرف ہیں، آپ ایک طرف ہیں، آپ تو پھر اس کا مطلب گمراہی پر ہیں۔ آپ فرمائیں گے عید اللہ علی الجماع، الجماعت کے اوپر وہ ہوتا ہے، ہم آ جائیں گے میدان میں اتر کے اور کہیں گے بھائی اچھا ترجمہ کریں روایت کا، بتائیے اس میں ضلالت سے کیا مراد ہے۔ آپ کہیں گے قرآن مجید کے اندر لکھا ہے کہ بھائی اجماع کے خلاف جو جائے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے، پوری اجماع امت ایک طرف ہے، ہم آ جائیں گے سورہ نساء میں، پوچھیں گے آیت کا ترجمہ کریں، سیاق و سباق بتائیں کون سے اطلاقات ہیں، خود ماضی کی علمی روایت نے اس کو کیسے سمجھا ہے۔ تو یہ اصلاً کوئی دلیل نہیں ہوتی علم کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جتنی علمی روایت اس وقت ہمارے یہاں موجود ہے، بر صغیر کے اندر 600 سال تک امام ابن تیمیہ کو کوئی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ 600 سال تک یہ شاہ ولی اللہ ہیں جنہوں نے اس قابوس کو توڑا ہے اور آ کے امت کو بتایا ہے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے علم سے استفادہ کریں آپ آگے بڑھ کے۔ تو اس زمانے تک تو بالکل مضبوط دلیل تھی کہ کوئی ایک بات بھی نہیں سنتا۔ یہ ہمارے جتنے خود اپنے اکابر بزرگ ہیں جنہوں نے ان فقوں کو آج ترویج حاصل ہوئی دنیا میں، ذرا اپنے عہد کے اندر ان کا جائزہ لیں۔ بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا مولانا وحید الدین خان نے، نہیں وقت کے پیغمبر کو کوئی نہیں مانتا، تاریخ کے پیغمبر کو سب مانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید ایک زبان کے اندر ہے، زبان کو سمجھنے کے کچھ آفاقی قاعدے ہیں، کیونکہ زبان صرف قرآن مجید میں استعمال نہیں ہو رہی، ہماری روزمرہ گفتگو میں بھی زبان ہی ذریعہ ابلاغ بنتی ہے، ہم شاعری بھی زبانی میں کرتے ہیں، ہم نثر بھی زبانی میں لکھتے ہیں، زبان ہی ہمارے خیالات اور افکار کی ترویج اور اس کو ایک سے دوسرے میں منتقل کرنے کا میڈیم ہے۔ تو زبان کو سمجھنے کے کچھ آفاقی قاعدے ہیں، اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید چونکہ ایک خاص عہد کی زبان کے اندر ہے، جس کو آپ عربی معلّہ کہتے ہیں، اس اپنی زبان کو سمجھنے کے کیا قاعدے ہیں، وہ آفاقی نہیں ہیں، وہ تو سر تسر علاقائی ہیں، وہ تو علاقائی میں بھی بالکل جس کو آپ کہتے ہیں مفقود ہو کے رہ گئے، محدود ہو کے رہ گئے کہ اس میں تو ہم جاتے ہیں اصل زبان تک۔ تو یہ آفاقی اس پہلو سے نہیں ہے جس میں بالعموم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے جو بات فرمائی کہ امتیاز کیا ہے، یعنی باقی جو مذہبی افکار موجود ہیں اس سے کیا چیز ہے جو اس کو ممتاز کر دی ہے، منفرد کرتی ہے، وہ منفرد اصل میں جو ایک نقطہ ہے جو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مذہبی خیال کو آپ نے سورسز میں جا کے ویریفائی کرنا ہے، مذہب کے جو سورسز ہیں اس میں ویریفائی کرنا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ ویریفیکیشن دوسری جگہ پہ نہیں ہو رہی ہوتی، وہاں پر بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر کیا قرآن مجید کو وہی حیثیت ملتی ہے۔ میں عملی مثال ایک دے دیتا ہوں، مثلا آپ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک روایت آ کر بیان کرتے ہیں کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زنا کے مجرموں کو رجم کیا ہے۔ میں دوسری جگہ پر کھڑا ہوا ہوں تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے؟ آپ فرمائیں گے کہ فلاں حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں فلاں راوی ہیں، ہم نے ان کی تحقیق کی اور بالکل ثابت ہو گیا کہ روایت ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے میں ایک نتیجہ اخذ کروں گا کہ رجم کرنا کوئی دینی ہدایت ہے۔ اس کے بعد میں جاؤں گا قرآن مجید میں، وہاں جا کر میں دیکھوں گا کہ رجم یا زنا کی کوئی سزا وہاں پر زیر بحث ہے تو مجھے ملے گی زیر بحث ہے، تو پھر میں سوال اٹھاؤں گا کہ وہاں پر یہ سزا کیوں نہیں ہے، تو آپ مجھے ایک روایت سنائیں گے اس کے جواب میں کہ یہ وہاں پر تھی لیکن یہ آیت وہاں سے نکال دی گئی۔ یا مثال کے طور پہ وہاں پر اگر کوئی ایسا حکم ہے جو اس روایت سے ٹکرا رہا ہے تو آپ آگے بڑھ کے کہیں گے کہ بھائی روایت تو یہاں پر کھڑی ہوئی ہے، اس حکم کو سمجھنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، یا حکم جو موجود ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی اقدام سے منسوخ کر دی ہے۔ یہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک زاویہ نظر ہے۔ آپ میرے پاس آئیں گے تو میں طالب علم کے طور پہ آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے مجرموں میں جو شادی شدہ تھے ان کو رجم کیا، یہ بات آپ رسول اللہ کی نسبت سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اگر تو وہ براہ راست میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھے یہ کہتے تو میں تو سر تسلیم خم کرتا، میں کہتا جی آپ کا حکم ہے، میں نے اس کو بجا لانا ہے، میرا تو ایمان کا تقاضا ہی ہے۔ لیکن لوگوں نے اپنے انیشیٹو پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک منتقل کی ہیں، ہم ان باتوں کو اہمیت دیں گے۔
کیونکہ وہ ہمارے پیغمبر کی باتیں ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اس میں چیز بیان ہوئی ہے یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ پیغمبر ایک بات بیان کریں اور وہ خود انہی کے دیے ہوئے دین سے مختلف ہو جائیں. تو اب ہمارا عمل کیا ہوگا؟ ہم جائیں گے قرآن مجید کے اندر, وہاں جا کے غور و فکر کریں گے. سب سے پہلا سوال یہ اٹھائیں گے کہ قرآن نے جب زنا کے تمام مجرموں کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہاں پر یہ تخصیص لفظ میں کیسے پیدا کرتے ہیں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی. یہ ہماری میتھڈولوجی میں جس سفر سے ہم گزرتے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں. اتفاق اختلاف قطع نظر اس سے. اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ بھائی جب ایک سورس کے اندر ایک سزا بیان کی جا رہی ہے اور وہ قطعی اور محکم سورس ہے دین کا, اور دوسری سزا جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے وہ کسی صحابی نے یا کسی شخص نے ان سے سن کے راوی نے اپنی تفہیم, اپنے الفاظ, اپنی پرسیپشن میں اس کو بیان کر دی ہے, تو کیا عقل اس کو مانتی ہے کہ دین کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے بھیجی, ایک ہدایت رہتی دنیا تک آدھی یہاں پر دے دی اور ایک ہدایت جو ہے وہ اس پر چھوڑ دی کہ امام بخاری آئیں گے اور روایت مرتب کریں گے اور لوگوں تک پہنچا دیں گے. پھر ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کے یہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ چیز ہے جو اس جگہ پر اس تخصیص کو قبول نہیں کرتی. لیکن صرف یہ نہیں, اب روایت ہمارا مسئلہ ہے اس لیے کہ میرے پیغمبر کی بات ہے, تو ہم آگے بڑھ کے آپ کو بتائیں گے کہ روایت کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, ہم اس کو درست مانتے ہیں, ہم رجم کو ایک دینی سزا کے طور پہ مانتے ہیں. لیکن آئیے ہمارے ساتھ چلیے اور سورہ مائدہ کا مطالعہ کیجئے. دیکھیے وہاں پر ایک اور جرم زیر بحث ہے جس جرم کے اندر عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کی سزا موجود ہے. اور وہ جرم کیا ہے؟ وہ جرم فساد کا جرم ہے. تو قتل دہشت گردی بن جائے, زنا بالجبر بن جائے, اسی طریقے سے زنا فحاشی اور رباشی بن جائے. یہ سب چیزیں ہیں جو جرائم کو اپنی انفرادیت یا اپنی جس کو آپ کہتے ہیں ذاتی حرکیات سے اٹھا کر پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ بنا دیتی ہے. تو خود قرآن بتاتا ہے فساد کی یہ سزا, اور یہ فساد کی سزا ہے کیسے رسالت معاف. پھر ایک ایک وہ روایت آپ کبھی موقع ملے برہان میں غامدی صاحب کا رجم کے اوپر مضمون پڑھیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ ایک ایک روایت, وہ چاہے غامدیہ کی روایت ہو, وہ چاہے جو دوسرے صاحب ہیں جن کو رجم کیا گیا ان کی روایت ہو, ہر جگہ پڑھ جائیں. ہم نے اس روایت کے اپنے آثار و شواہد سے یہ بتایا ہے کہ کیسے یہ جرم محض زنا کا جرم نہیں ہے اور کیا وجہ ہے کہ پھر اس کو ہم نے بیان کیا کہ یہ قرآن ہی کی سزا ہے. لیکن یہ زنا کی محض شادی شدہ غیر شادی شدہ کے فرق پہ سزا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے جرم کی سزا ہے. آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جتنے نام لیے میں نے, دیکھیں دنیا کے اندر ہر فکر وہ انسانی فکر ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزرتی. کوئی بھی شخص ماں کے پیٹ سے آئنسٹائن بن کے نہیں آتا, اس کے پیچھے ایک روایت ہوتی ہے جس روایت کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے وہ اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے. آپ اگر مولانا حمید الدین فراہی کی جو کتابیں ہیں, کتابچے ہیں درحقیقت چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں, مختلف موضوعات پر انہوں نے کام کیا, تو اس کو دیکھیں جو رجم کے اوپر ایک لفظ نیچے لکھا ہوا ہے تحت المائدہ, مائدہ کے تحت, لیکن اس کو آگے بڑھ کے پوری روایتوں پہ اس کی تطبیق کر کے اس پوری فکر کو ڈیولپ کرنے کا کام آگے کے انسان کرتے ہیں. جو فقہ حنفی آج آپ کو پورے محکم نظام فکر میں نظر آتی ہے, 1200 سال کی تاریخ, یعنی 1200 سال کوئی معمولی کام نہیں ہوتا, معمولی وقت نہیں ہوتا. تو ہر فکر اپنے ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزرتی ہے, اس سے تباہش میں نہیں پڑنا چاہیے. اور ایک اور نقطہ جو عام طور پہ مذہبی لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ علماء کہہ رہے ہیں, اتنی بڑی تعداد میں کہہ رہے ہیں, مان لو اگر غلط بھی ہوئے تو کم سے کم ہم اکیلے نہیں ہوں گے جو وہاں پر پکڑ جائیں گے, باقی سارے بھی تو ہوں گے, تو ہم ان کے سارے ہی کہہ دیں گے بھائی یہ تو یہ کہہ رہے تھے اس لیے ہم بھی یہ کہہ رہے تھے. تو یہ تو غامدی صاحب 2-4 لوگ ہیں وہاں پر, ہم کس کا حوالہ دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی باقی تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے وہاں پہ. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم دین کے معاملے میں جب غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں تو اس میں اللہ کے یہاں فیصلہ آپ کی علمی آراء کے اوپر نہیں ہوگا. یہ عین ممکن ہے کہ غامدی صاحب یا ان کا کوئی شاگرد کسی درست استدلال پر کھڑے ہونے کے باوجود اللہ کے ہاں جواب دہ ٹھہرائے جائے, اور کوئی روایتی عالم دین یا طالب علم یا مقلد کسی غلط نقطہ نظر کو ماننے کے باوجود اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے. اللہ کے یہاں جو چیز مقبولیت کا باعث بنتی ہے وہ آپ کا اخلاص اور آپ کا عمل ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ دنیا علم اور عمل کا امتحان ہے, تو اس سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. شیخ ابن تیمیہ کی جو موقف ہے رجم کے بارے میں,
اور غامدی صاحب کا کیا اس میں مطابقت ہے؟ کیا موقف ہے آپ کی نظر میں ان آپ کا؟ بتائیں نا کہ یہ شیخ ابن تیمیہ کا جو موقف رجم کی سزا کے بارے میں کہ قرآن سے یہ آیت تلاوت منسوخ ہوئی ہے اور یہ اس کا حکم باقی ہے، جی تو اس حوالے سے کہ ان کا جو موقف ہے اور یہ جو موقف ہے کہ یہ اس میں کیا مطابقت ہے؟ صرف میں اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں. نہیں، بالکل مطابقت نہیں، بالکل دوسرا زاویہ نظر ہے، بالکل دوسرا زاویہ نظر. مطابقت نہیں. جی ہاں، پہلے تو ظاہر ہے کہ آپ نے بہت اچھی نشست ہے یہ، اور آپ کی گفتگو سنتے مجھے بار بار داغ دہلوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ نہ تھا بدگما تو پھر بھی تھا گوشِ دشمن میں، ہماری بدگمانی نے اسے برسوں وہیں رکھا. تو یہ گفتگو ہوتی رہنا ضروری ہے تاکہ یہ شکایت بعد میں کسی کو نہ رہے. تو اچھا، روایت اور جدت کا جو ایک ہمارے ڈسکورس کی جو ایک تقسیم ہے، تو یہ تقسیم جب بھی ہوتی ہے تو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں جب یہ تقسیم کی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے. آپ کے نزدیک جو فکر فراہی ہے یا غامدی صاحب کی جو فکر ہے، اس میں جو مقاصد دین ہیں وہ کیا مختلف ہیں روایت، جس فکر کو آپ روایت کہتے ہیں اس کے مقابلے میں؟ یعنی آپ کے نزدیک وہ کیا ہیں جس کی بنیاد پہ کیا وہ الگ ہیں، یا مسئلہ صرف تعبیر کی حد تک بتائی جاتی ہے؟ یعنی آپ روایت کو ایز اے ڈسکورس کے طور پہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں کہ جناب ان کا جو ڈسپلن ہے اس سے اختلاف رکھتے ہیں کہ اس میں جو تعبیر ہے جس کو آپ روایت کہتے ہیں، وہ کہ یہ بات بہرحال بات ہونی چاہیے جس طرح آپ نے کہا کہ آپ روایت کہتے کسی. دوسری بات یہ کہ آپ اسے ڈسپلن کے طور پہ دیکھتے ہیں، ڈسکورس کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور کیا آپ اس کے جو مقاصد اخذ کرتی ہے روایتی فکر جس کو آپ روایتی فکر کرتے ہیں کہتے ہیں، آپ کے نزدیک کیا وہ بھی درست نہیں ہے اور مطلوب خدا نہیں ہے جو آپ کے نزدیک آپ کی فکر ہے اس سے مطابقت نہیں کرتا؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے، اس سوال کے جو دو حصے ہیں ان کو الگ الگ کر کے ہم سمجھتے ہیں، اور جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی چیز میں حقیقت تک پہنچنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مراحل کو طے کریں اور چیزوں کی تنقیح کریں، کبھی بھی خلط مغز کا شکار نہیں ہونا چاہیے اپنی اپنی جگہ پر. روایت کیا ہے؟ روایت کے دو پہلو ہیں. ایک روایت کی سیکولر جہت ہے. سیکولر جہت سے مراد یہ ہے کہ روایت فنون کو منتقل کر رہی ہے، روایت علم کو منتقل کر رہی ہے، روایت تاریخ کو منتقل کر رہی ہے، روایت زبان کو منتقل کر رہی ہے. اس معاملے میں تو ہم روایت کے نہ صرف ایک شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں بلکہ روایت کے کندھوں پر اپنی فکر، اپنے افکار کی بنیاد رکھتے ہیں. ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے روایت کے بغیر. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ کسی ایک حدیث کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کی یہ حیثیت کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی نسبت ثابت ہے یا نہیں ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ جو کام ہونا تھا وہ اس عہد میں ہونا تھا. تو ائمہ جرح و تعدیل سے ہم استفادہ کرتے ہیں اس پہلو سے. جب ہم قرآن مجید میں کسی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں، کسی جملے کی تالیف کو بیان کرتے ہیں، تو یہ کام تو آج ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ سب کچھ ماضی کا وہ علم ہے جس کو ہمارے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں محفوظ کیا ہے. ہمارے ہاں پورے کے پورے زبان کے ماہرین پیدا ہوئے ہیں، مذہبی علم کی روایت میں نحو کے ماہرین پیدا ہوئے ہیں، بلاغت کے ماہرین پیدا ہوئے ہیں. تو ہم وہاں پر تو روایت کے آگے، جس کو آپ کہتے ہیں، دو زانو ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ علم دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. یہی معاملہ باقی پہلوؤں سے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اجماع اور عملی تواتر سے منتقل ہوئی ہے، اس کا تاریخی ریکارڈ سارا کا سارا ہماری فقہ کے اندر موجود ہے. تو ہم وہاں پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوری تہذیب میں اگر ایک دینی عمل جاری فرمایا ہے تو ہمیں ٹریس کر کے پتہ لگنا چاہیے کہ پہلی صدی کے اندر فقہا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، دوسری صدی میں کیسے دیکھ رہے ہیں. تو یہ روایت سے استفادہ ہے ایک سیکولر جہت سے. اس میں تو ہم سر تسر روایتی ہیں، شاید روایتی علماء سے بڑھ کے روایتی ہیں. اسی لیے ہم ان تمام لوگوں کو جو ان کو منتقل کر رہے ہیں اپنا محسن سمجھتے ہیں. روایت کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے روایت کے اپنے اندر دین کی تعبیرات کے مختلف نقطہ نظر وجود پذیر ہوئے. آپ اس کی کیٹیگرائزیشن اس وقت چونکہ زیر بحث نہیں ہے، نہ میں کوئی ہسٹری بیان کر رہا ہوں، سادگی سے اگر دیکھیں تو دو نقطہ نظر آپ کے سامنے آتے ہیں. ایک ہے اہل الرائے کا اور ایک ہے اہل روایت کا. اہل روایت کا جو نقطہ نظر ہے اس کی فکری بنیادیں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو امام شافعی کی آپ کو ملتی ہیں، اگرچہ وہ خود بہت تدریج کے مراحل سے گزر رہا ہے. آپ اس کو ابن حزم کیا دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک دوسری بنیاد میں جا کر ملے گا.
وہاں پر علم الخاصہ کے بارے میں، جس کے بارے میں امام شافعی ایک رائے رکھتے ہیں کہ اہل علم اس پر تعامل برتتے ہیں، اس کی شرح و وضاحت کرتے ہیں، وہ آپ کو ان لہو لحافظون کے تحت قرآن مجید ہی کے برابر نظر آ جائے گا۔ تو اہل روایت اور اہل رائے کی جو نمائندہ روایت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ احناف کی روایت ہے، اگرچہ وہ روایت خود آگے جا کر اہل رائے جو ہیں اہل روایت کے ساتھ اختلاط کے بعد ایک نئی بلینڈنگ شکل میں پہنچ چکے ہیں۔ تو ہمارے اگر آپ نقطہ نظر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ نقطہ نظر قریب ہے احناف کے نقطہ نظر کے، یعنی ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے علم اصل مسئلہ آپ سمجھے نا کیا ہے، قرآن و سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خود آپ علم کی ہسٹری میں جا کر دیکھیں، ابن عبد البر کو دیکھیں، امام شافعی کو دیکھیں، شاطبی کو دیکھیں، جس کو بھی دیکھ لیں وہ بیان کر رہے ہیں اس تخصیص کو۔ یہ جو ہمارے ہاں آج کل ایک زبان میں کہہ دیا جاتا ہے حدیث و سنت، ایک بیان کرتے ہیں اس کو کہ یہ حدیث اور سنت کا فرق کیا ہے، پھر ہم حدیث سے جب سنت لیتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اور علم العامہ اور تواتر سے سنت ملتی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی مثالوں میں فرق کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ پوری امت کے اندر کیا ہے جس سے یہ تعبیر پیدا ہوتی، وہ ہے اخبار احاد کا مسئلہ۔ اخبار احاد کو آپ نے کہاں رکھنا ہے، اس کی کیسے توفیق اور تطبیق پیدا کرنی ہے، یہ ایک پہلو ہے روایت سے جہاں پر ہم ایک جگہ پر مختلف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پہلو خود روایت کے اندر دین کے مقاصد کے حوالے سے پیدا ہوا ہے، جو شاطبی کا ایک پورا نقطہ نظر ہے ہمارے ڈسکورس میں، وہ سر تسر ایک انحراف ہے۔ یہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم ضلالت کا لفظ اختیار کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے، یعنی ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کہ تار و پود بکھیرنے کے مترادف ہے جب آپ اس کو بنیاد بناتے ہیں کہ دین تو نسل کی اور عقل کی اور جان کی اور مال کی اور ان چیزوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ یہ فکری گمراہی کی ابتدا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر شریعت باقی نہیں رہتی۔ آپ یہ دیکھیے ہمارے یہاں جتنے انحرافات پیدا ہوئے ان سب نے اپنی بنیاد ان مقاصدی فکر پہ رکھی۔ مقصد اہم ہے، مقصد اہم ہے تو اب مقصد کے حصول کے لیے عبادت کی کیا ضرورت ہے، مقصد کے حصول کے لیے سزاؤں کی کیا ضرورت ہے۔ مقصد کا حصول ہے تو اس زمانے میں اب ہاتھ کاٹیں گے، مقصد کا حصول ہے تو اہل عرب نماز پڑھتے تھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، مقصد تو یاد دہانی ہے نا، تو ہم یہ کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ مقاصد کی بحث ہے اس پہ تفصیلی گفتگو کا تو یہاں موقع نہیں ہے، لیکن ہمارے نقطہ نظر کے مطابق دین کا مقصد دین بتائے گا۔ جو کچھ مقاصد یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے لیے ادنا مماثلتیں تلاش کر کے مذہبی لٹریچر سے استدلال فراہم کیا جاتا ہے، دین سے اس کا قطعاً کوئی تعلق۔ یہ ریاست کے وجود کے مقاصد ہیں، یہ نظام اور معاشرے کے چلانے کے لیے ضروری ہیں کہ آپ کی نسل مال، بھئی میں مال اللہ کے دین کو پڑھنے کے بعد کمانا شروع کرتا ہوں، میری فطرت کا تقاضا ہے۔ نسل کی حفاظت میں نے دین کے آنے کے بعد شروع کی ہے، خود دین کی حفاظت جو ہے۔ تو ہمارے مذہب کا مقصد کیا ہے، مقصد کی پوری بحث ہے۔ کبھی زندگی میں آپ حضرات کو موقع ملے، غامدی صاحب کا ایک کتاب میزان کا دوسرا مقدمہ ہے، چند صفحات کا مقدمہ ہے، اور میں دیانتداری سے یہ عرض کرتا ہوں، غیر جانبدارانہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں نظر سے کھڑے ہو کے دین حق کے عنوان سے ایک مقدمہ ہے ان کا، وہ اس پوری تعبیر کو بیان کرتا ہے کہ جس زاویے سے ہم دین کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا پورا کا پورا دین وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بنیادی مقصد تزکیے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تزکیہ 4 پہلوؤں سے ہوتا ہے، وہ آپ تطہیر بدن کے پہلو سے کریں، تطہیر خرونوش کے پہلو سے کریں، تطہیر اخلاق کے پہلو سے کریں، یا اس کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ظہور میں عبادات کی صورت میں ہو۔ یہ 4 پہلو ہیں جس میں دین کھڑا ہوا ہے۔ پھر مقصد کی بحث اس کے بعد نہیں ہوگی، مقصد یہ ہے، اس کے بعد دین بتائے گا حکم کی علت، وہ لکھی بھی موجود ہوگی، نہیں ہوگی تو پھر ہم دین کے احکامات سے اس کا استنباط کریں گے۔ میں مثال دیتا ہوں اور پھر خاتمے کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں مختلف اجتہادی آراء میں غامدی صاحب نے عدت کے بارے میں ایک رائے تھی کہ بھائی عدت کی علت استبراء رحم ہے، لہٰذا اگر یہ بات متحقق ہو جائے کہ رحم خالی ہے تو عدت جو ہے وہ اٹھ جائے گی۔ اب یہ ایک رائے ہم نے دی نا، اس کی بنیاد حکم کی علت کے اوپر ہے۔ وہ علت کو ہم خود دریافت کرتے ہیں قرآن مجید سے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہاری ملاقات نہیں ہوئی تو کوئی عدت نہیں ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وضع حمل ہو گیا دوسرے دن تو عدت اسی دن ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس میں بیان ہوتی ہے، کبھی یہ لکھی بھی بیان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ خرونوش کے باب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تسمیہ اور تزکیہ یہ دونوں لازم ہیں، سنت کے طور پہ جاری کیے گئے ہیں، اور یہ نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے، عقیدے کے اندر جو ہے
وہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں غلاظت پیدا ہوتی ہے، فسق اس کو تعبیر، یہ علت ہے، تو وہ علت شریعت ہمیں بتائے گی، اس کی بنیاد پر مماثل صورتحال پہ اس کی توسیع بھی ہوگی، اس کا استثناء بھی ہوگا۔ تو خلاصہ آپ کے سوال کے جواب کا یہ ہے کہ روایت ہمارا افتخار ہے، روایت ہمارا علم ہے، ہم اس کے سے کٹ کے کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، اس پہلو سے ہم سرتسر روایتی ہیں۔ روایت کے اندر جو دو غالب رجحانات ہیں اہل رائے اور اہل روایت کے، اس میں اگر آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں سورسز کی بحث کے بعد توفیق اخبار احاد علم الخاصہ کی جو پیدا ہوتی ہے وہ احناف کے طریقے کے قریب ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ مقاصد کے عنوان سے جو ایک تیسری تعبیر امت کے اندر ڈیولپ ہوئی، شاطبی نے اس کی بنیاد رکھی، پھر وہ آگے بڑھی، اس پوری کی پوری رائے کو ہم نہ صرف ایک بے بنیاد سمجھتے ہیں بلکہ شریعت کے قاعدوں سے بھی مختلف سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ غامدی صاحب کو ایز اے گالی انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، تو یقیناً یہ والی بات آپ کو فیل ہوتی ہے، ہرٹ ہوتی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ بھی فرماتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تو عدل و انصاف یہ ہے، تو یہی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، تحقیق کا اصول بھی یہ ہے اور اسلام بھی یہ کہتا ہے۔ لیکن ہم جب تصوف کے حوالے سے غامدی صاحب کے افکار کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ جو ہے جو غامدی صاحب سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہمیں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو ان کو پڑھنا پڑے گا، ان کو دیکھنا پڑے گا، اور پھر ایک ایسی شخصیات کے بارے میں یا ایک ایسی چیز کے بارے میں کہ جس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ غامدی صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو شیخ ابن عربی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک جگہ پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور صوفیہ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ وہ خالق اور مخلوق کی حقیقت کو ایک سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ اچھا، جب ہم شیخ ابن عربی کو دیکھتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کا تعلق واجب اور ممکن کا ہے، دونوں میں اجتماع محال ہے، تو شیخ ابن عربی یہ کہتے ہیں۔ ایک جگہ جو ہے وہ غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ دعویٰ نبوت کرتے ہیں بالواسطہ، یا وہ اپنے آپ کو نبوت کے مرتبے کا حامل سمجھتے ہیں۔ جب ہم کلاسیکل بکس کی طرف آتے ہیں جیسے کہ کتاب اللمع ہو گئی یا تعارف ہو گئی یا دیگر کتب ہیں جو کلاسیکل ہیں، یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، شیخ ابن عربی علیہ رحمہ 6 صدی ہجری کے، ان سے پہلے کی جو کتب ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں، بلکہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبوت کے درجے کو بھی پہنچ جائے۔ کتاب اللمع میں آپ فرماتے ہیں کہ ولایت کو جو بھی ملتا ہے وہ تو رشاشہ ہوتا ہے نبوت کا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ولی جو ہے وہ درجہ نبوت تک پہنچ جائے۔ تو جب ہم یہ اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں اور جب وہاں پر ان کا جو ہے وہ ایک ان کی رائے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی ہے۔ پھر وہ اچھا، پھر اتنا مفصل لکھا ہے شیخ ابن عربی علیہ رحمہ نے اور دیگر لوگوں نے، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کی بات کو جو ہے وہ سبھی پورے گروہ کے اوپر منطبق کر دیا جاتا ہے، ایسا بھی ہم کو فیل ہوتا ہے۔ جیسے یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ مفسرین میں سر سید احمد خان صاحب بھی ہیں اور انہوں نے ملائکہ کا بھی انکار کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی مفسرین تو انکار کرتے ہیں، دیکھیں پھر وہ عبارت لگا دے سر سید احمد خان صاحب کی، تو یہ میرے خیال سے انصاف اور دیانت کے خلاف ہو جائے گا۔ تو بس مختصر کرتا ہوں، آخر میں ایک معصومانہ سے سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مبادی کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے اور وہ جو نظم قرآنی ہے اس کی بات کرتے ہیں، مبادی حدیث بھی بیان کی ہے، سنت بھی اور قرآن کی بھی۔ تو اب پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ارتقائی مراحل میں جو ہے نا یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو معصومانہ سے سوال یہ ہے کہ 1200-1300 سال کے بعد یہ ارتقائی مراحل پورے مکمل ہوتے ہیں، مطلب یعنی جن کی بات کے اوپر آپ نظم قرآن کو اوتھینٹک مانتے ہیں، ان کی جو تشریحات ہیں نظم قرآنی کے حوالے سے اس کا اوتھینٹک مانتے ہیں، لیکن ان کی جو آرائیں 1200 سال سے چلی آ رہی ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے ارتقائی مراحل میں تھے۔ مطلب معصومانہ سے سوال یہ کہ ایسا کیا ہوا ان لوگوں کو کہ وہ سب کے سب غلط تھے، اور آپ کے رائے کے اندر جو ہے وہ جو آپ سمجھے ہیں وہ سب نہیں سمجھ سکتے؟ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ اسی سوال کا سامنا رہتا ہے، بھائی یہ 1200 سال کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور آپ لوگوں کو کیسے آ گئی؟ اور یہ سوال انسانی عقل اٹھاتی ہے اور فطری سوال ہے۔ اس سوال کو جاننے کا، اس سوال کو اپروچ کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ میں جب غامدی صاحب سے انٹروڈیوس ہوتا اپنا طالبانہ سفر شیئر کر رہا ہوں آپ سے، آپ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ میری وہ تنقیدات پڑھیں جو میں نے ان کی فکر، ان کی شخصیت، ان کے کام کے اوپر کی ہیں، تو میں اس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا اور یہی سوال تھا جو مجھے پریشان کرتا تھا ہمیشہ، ہو کیسے سکتا ہے، ایک بھی نہیں پیدا ہوا،
آج غامدی صاحب ہی آئے ہیں کہ جنہوں نے ایک نئی دنیا جو ہے وہ واقع کر کے آپ کے سامنے رکھ دی. تو یہ سوال لے کر دیانتداری سے میں ان کی فکر کی طرف گیا. ایک عملی اسائنمنٹ ہے چھوٹا سا، یعنی جس سے خود میری فکر کی ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوا اور اپنے باپ دادا کے افکار سے مختلف ہم نے بات کہنی شروع کی. ایک اسائنمنٹ ہے اور میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ کاپی اور قلم لے کر 2-3 دن کے لیے کمرہ بند کر کے وہ اسائنمنٹ کر لیں. دنیا میں کوئی شخص اگر اس اسائنمنٹ پہ مجھے مطمئن کر دیتا ہے تو میں یہ ماننے کو تیار ہو جاؤں گا کہ 1200-1300 سال میں کسی شخص نے بھی آج تک غلطی نہیں کی. بعض چیزیں ہوتی ہیں نظریاتی، آپ زبان پہ گفتگو کریں گے، آپ تہذیب پہ گفتگو کریں گے. بعض چیزیں ہوتی ہیں اطلاقی. قرآن مجید کے اندر وراثت کے قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، لکھ کے بیان کیے ہیں، اور یہ کہہ کر بیان کیے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ کون بالحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے. اللہ ہی یہ بات جانتا ہے اور اللہ نے حصے مقرر کر دی. ایسے ہی ہے، وہ حصے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے، وہ ریشوز کے اندر ہیں، فگرز کے اندر ہیں. 1/8 ہوگا، 1/4 ہوگا، 1/6 ہوگا. بیٹے کو بیٹیوں سے دگنا ملے گا. ایک سوال میں رکھتا ہوں، جو شخص مجھ سے پوچھتا ہے نا 1200 سال میں کوئی غلط نہیں ہو سکتا، ایک سوال ہے. قرآن مجید نے یہ بتایا اور میں نے اس سوال کو بطور اسائنمنٹ لیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کوئی عورت رخصت ہوتی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، تو دونوں ماں باپ کو 1/6 ملے گا. 12 روپے اگر کوئی چھوڑ کے مرا ہے تو دونوں کو 2 روپے مل جائیں گے، 1/6. اس کے بعد قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر کیا حصے ہوں گے، اولاد ہے تو کیا حصے ہوں گے. اگر اولاد ہے اور شوہر بھی زندہ ہے تو اس کا حصہ قرآن نے بیان کر دیا 1/4 ملے گا اسے. 12 میں سے 3 روپے اس کو مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے اگر بیٹیاں ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 ملے گا. 12 کا 2/3 بنتا ہے 8 روپے. ترکہ ہمارے پاس بچا ہے 5 روپے. 5 روپے میں سے 8 روپے نکال کے دکھائیں، اس کے بعد اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ 1200 سال میں کیا کوئی امت کے اندر علم، اجتماعی بصیرت، ہمارے بزرگ، ہماری وہ روایت کسی معاملے میں غلطی کر سکتی ہے. میں بھی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ مفروضے کو میں مان لوں 1 منٹ کے لیے کہ کوئی استدلال پہ مبنی ہے کہ غلطی نہیں کر سکتے. قرآن کی آیت میں بیان ہوا ہے یہ کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ مسئلہ ہے نا. تو میرا سوال ہے کہ میں نے اپنی طالب علمانہ زندگی کا آغاز غامدی صاحب کے افکار کا اس عملی اسائنمنٹ سے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کا جواب کیا دیا گیا ہماری ماضی کی علمی روایت میں؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو حصے لکھے ہوئے ہیں قرآن مجید میں ان کے مطابق تقسیم نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم لوگ آگے بڑھ کے سب کے حصے کم کر دیں گے. اس کو اول کہا جاتا ہے. اہل تشیع نے بھی اس مسئلے کو حل کیا اور انہوں نے کہا کہ جن کے حصے مشروط ہوتے ہیں صرف ان کے کم کیے جانے چاہیے. آپ کو اگر میں موقع نہیں ہے اس وقت وہ روایتیں بتاؤں کہ خود تابعین نے کیا تبصرے کیے ہیں اس پہ، اور کہا کہ وہ خدا جو سمندر میں پانی کے قطرے اور کائنات میں درختوں کے پتے اور صحراؤں میں ریت کے ذرے گن سکتا ہے، وہ 1/6 اور 1/4 اور 2/3 کو نہیں گن سکتا. یہ عملی اسائنمنٹ ہے. غامدی صاحب کی زندگی کا پہلا اسائنمنٹ ہے جو انہوں نے مولانا مودودی کی خدمت میں پیش کیا تھا اور کہا کہ یہ جو پوری امت کہہ رہی ہے. اچھا آگے بڑھ کے میں بتاؤں گا، اس سے آپ کو واضح ہوگا کہ ہم لوگوں کی جو یہ تکلیف ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھے ہیں یا کوئی رائے دیتے ہیں، تو جب لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آیا تو اس کا انہوں نے پھر حل بیان کیا. اور وہ حل جب آپ سنیں گے، اور یہ حل میں آپ کو کوئی ادھر ادھر کے عالم کی کتاب سے نہیں بتا رہا، ماضی کا علم اس حل کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں جو حصے لکھے ہوئے ہیں ایک اور نسخہ بھی ہے، ایک اور قرات بھی ہے، اس میں اس سے مختلف الفاظ ہیں، اس میں اخ من الام کے الفاظ ہیں. لہٰذا یہ سورہ نساء کے اندر بیان کیے جانے والے حصے ہوں یا آخر میں بیان کیے جانے والے حصے ہوں، اس میں اخیافی بہن بھائیوں کے الگ ہیں، حقیقی بہن بھائیوں کے الگ ہیں، اور یہ ہمیں فلاں بن فلاں کے پاس قرآن کا ایک نسخہ تھا اس سے ملتے ہیں.
گویا اس نسخے کے تحت ہم اس قرآن کو منسوخ سمجھیں گے تو پھر یہ جو بقیہ قرآن بچا ہے اس کو کس کے تحت تجدید سمجھیں گے. تو اتنے گمبھیر مسائل ہیں. جب کوئی ہم سے یہ کبھی گفتگو آپ نے ہم سے پبلک میڈیا پہ نہیں سنی ہوگی کہ ہم بیٹھ کے بتائیں کہ ہمارے ماضی کے علماء کی اس معاملے کے اندر کیا رائے ہے. آپ سوچیں کہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہب انا کانا ابانا ہمارا، کہ آپ کہیے کہ ہمارا باپ گدھا تھا، اللہ نے حصے رکھے ہوئے ہمیں نہیں مل رہے، کیا کریں؟ تو کہا سب کے حصے کم کر دو. سوچ سکتے ہیں اللہ میاں کے بتائے. آپ اس وقت جائیے گوگل کے اوپر، پہلا لفظ لکھیے انہیریٹنس لاز آف قرآن. سب سے پہلے آپ کو ملحدین اور مستشرقین کے آرٹیکلز ملیں گے کہ کامیڈیز آف ایرر ان قرآن، وہ کہیں گے کہ اس قرآن کی افاقیت کی بات کرتے ہو 1/4 اور 2/3 اور 1/6 کو جمع نہیں کر سکتے، اس خدا کی بات کرتے ہیں. تو یہ عملی اسائنمنٹ ہے اس سوال کے جواب میں جو آپ نے پوچھا کہ کیا ماضی کے اندر کوئی غلط ہو سکتا تھا، کہ یہ جو آج کی دور میں ایک نئی فکر پیدا ہو گئی، ہماری فکر کی بنیاد سمجھ میں آئے گی آپ کو، اور پھر ہم نے اس مسئلے کا جو حل پیش کیا ہے آپ جب اس کو سمجھیں گے تو آپ یہ کہیں گے اور حقیقت حال میں یہ کہیں گے کہ وہ حل کوئی اس سے پیش نہیں کیا کہ خارج کیا سمجھے گا قرآن کے بارے میں، آؤ ہمیں کو تقسیم. خود قرآن کو جب آپ غور و فکر کا محور و مرکز بناتے ہیں کیسے اس کی زبان فیصلہ کن اور قطعی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اس دوسرے سوال کا جواب. جہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے آپ کے، اس میں 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ کوئی صاحب علم جب اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس کا لب و لہجہ کیا ہے. غامدی صاحب نے ایک بات جو ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی زندگی میں جب کسی شخص کے لب و لہجے پہ تنقید ہو تو اس کا دفاع مت کرنا، کیونکہ لب و لہجہ کوئی استدلال پہ کھڑی ہوئی چیز نہیں ہوتی. لب و لہجہ انسان کی شخصیت، اس کے تاثرات، اس کے زبان و بیان کے اسالیب، اس کے اپنے فکری پس منظر، اس کے اپنے تہذیبی اور معاشرتی پس منظر سے اٹھے ہوئی ایک چیز ہوتی ہے. لب و لہجہ سخت بھی ہو جاتا ہے، اس میں شدت بھی آ جاتی ہے. ان کے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں ہم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس معاملے کے اندر غامدی صاحب نے تو اتنی سخت بات کر دی ہے. تو میں نے اس استدلال پہ کوئی بات نہیں کی، اس استدلال پہ ایک رائے رکھتا ہوں میں بھی، لیکن اس لب و لہجے کے دفاع سے انکار کر دیا. دنیا میں کسی شخص کے بارے میں ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کی دلیل بھی ٹھیک ہے اور اس کو بیان کرنے کا اسلوب بھی. اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر لوگوں کی دل آزاری کی باعث بنتی ہے کسی شخص کا کوئی طرز تکلم، اس کی بات کی قطعیت، یا کسی بڑی شخصیت کا نام لے کے اس کے بارے میں کوئی کہہ دینا، تو اس کے لیے ہم سب کو سیکھنا چاہیے. خود غامدی صاحب نے بھی سیکھا ہے، میں آپ سے عرض کروں. میں نے سنا تھا وہ بہت اچھا بھی لگا تھا. میرا سوال اب میں آ رہا ہوں اس پہلو کی طرف پہ. وہ جو دوسرا پہلو ہے، وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ صوفیہ حضرات سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ میں ذاتی طور پہ آپ سے عرض کروں کہ اپنی طبیعت، اپنے مزاج کے لحاظ سے جو کچھ تصوف کی عملی روایت نے ہمیں دیا ہے، ہم لوگ اس کے زیادہ قریب ہیں. خود غامدی صاحب اس کے زیادہ قریب ہیں. آپ ہمارا ادارے کا تعارف کھول کے پڑھیں جو 1983 میں لکھا گیا ہے، اس کا بنیادی نقطہ ہے جو غامدی صاحب نے اپنے قلم سے لکھا کہ اس ادارے کی بنیاد کا مقصد ہے کہ ایسی خانقاہیں بنیں کہ جہاں پر جائیں لوگ اور یہ سارا معاملہ ہو، جس کو ہماری تصوف کی روایت نے باقاعدہ ایک شکل دی، ایک جامع صورت دی ہے. تو ہم اس ٹریڈیشن کو انسانوں کے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں. جہاں پر اختلاف ہوا، وہ اختلاف برہان کا جو مضمون ہے، شریعت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، ان 4 چیزوں کے بارے میں ایک اختلاف ہے. اس اختلاف میں ہم نے صوفیاء کے نقطہ نظر کو پریزنٹ کیا ہے، ہمارے نقطہ نظر کے مطابق جہاں پر وہ چیز پائی جاتی ہے. اس پریزنٹیشن کو دل آزاری پہ معمول نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ہم اس بات کو کبھی دل آزاری پہ معمول نہیں کرتے کہ علماء کہتے ہیں کہ بھئی ان کی فکر تو گمراہی کی فکر ہے، یا معتزلہ کی فکر ہے، یا تجدد پسندی کی فکر ہے، یا چیزوں کو محدود کرنے کی فکر ہے. اس سے کوئی دل آزاری کی، یہ ایک علمی نقد ہے. اس نقد کو ریفیوٹ کرنے کا وہ طریقہ ہے جو انہوں نے اپنایا. ہم نے ایک بات پیش کی، ہمیں صوفیاء کی عبارتیں پڑھ کے یہ تاثر ملا، اور یہ تاثر بھی دین کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ہم بیان کریں. ہم اس کے مقابلے میں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ صوفیاء کے مقابلے میں امام فرائی کھڑے ہیں. ہم کہتے ہیں توحید کھڑی ہے بھائی، نبوت کھڑی ہے، رسالت کھڑی ہے، آخرت کھڑی ہے، شریعت کھڑی ہے. تو اس کو آپ اس زاویے سے سمجھیں
کہ ہم بھی اس کو اہمیت حق کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں محسوس ہو کہ اللہ کی ان حدوں کے اندر کہیں کوئی ادنا انحراف پیدا ہو رہا ہے تو ہم اس کو بیان کریں. طریقہ کیا ہے اس کا؟ طریقہ یہ ہے کہ علمی طریقے سے جواب دیا جائے. ایک جواب انہوں نے دیا اور بتایا کہ ابن عربی کا ایک نظام فکر ہے, اس کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نبوت عامہ کی یا نبوت کے جاری ہونے کی, اس کو ان کے نظام فکر میں دیکھیں. تو میں نے اس پہ تبصرہ کیا ذرائع تفنن کہ یہ تو ہماری بات کی تائید ہو گئی کہ ہم کہتے ہیں پورا ایک متوازی نظام فکر ہے, اسی میں دیکھنا چاہیے. تو جب ایک متوازی نظام فکر ہے تو اس میں نبوت کی اصطلاح آ رہی ہے, اس کے اندر وہ اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں. یہ موقع نہیں ہے, میری دلچسپی کی یہ چیز نہیں تھی, سچی بات ہے. تصوف کی یہ چیزیں میں نے حال میں پڑھنا شروع کی اور دیانتداری سے پڑھنا شروع کی. غامدی صاحب کے موقف کو بھی دیکھوں, ان کے موقف کو بھی دیکھوں, تو مجھ پر کئی چیزیں واضح ہوئیں کہ اتنی سادگی سے چیزوں کو آپ بیان نہیں کر سکتے. مثلا آپ پوچھتے ہیں کہ تصوف کے بارے میں تنقید کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی تصوف تو اصل میں شریعت کی معرفت کا نام ہے. نہیں, تصوف ایک علم ہے, ایک نظام ہے, اس کے اندر کچھ لوگ اس بات کو پریزنٹ کرتے ہیں. جب وہ پریزنٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی عبارتیں زیر بحث آتی ہیں, پھر ان کی عبارتوں کے اوپر بنیاد رکھ کے آگے کچھ افکار ڈیولپ ہوئے ہیں. وہ افکار ابھی انہوں نے فرمایا تھا نا کہ جی یہ جو جدید لوگ ہیں آپ لوگوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جو گمراہ لوگ ہیں وہ کن فکروں سے متاثر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو کن کن کا نام لے رہے ہیں ہم. تو علم کی ٹریڈیشن کو آگے بڑھائیں, کیونکہ کوئی تصوف پہ گفتگو یا نقد تائید کا موقع نہیں ہے. علم کا ٹریڈیشن حقائق کو واضح کرے گا, اور علم کے ٹریڈیشن کو آگے بڑھانے کا طریقہ وہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا. ایک کتاب, نہ وہ کوئی لٹ ہے نہ وہ کوئی فتویٰ ہے, اپنی رائے بیان کی, ہماری رائے پہ تنقید کی اور ایک زاویہ نظر لوگوں میں روشناس کرا دیا, ایک زاویہ نظر ہم نے روشناس کرایا. اس میں آپ ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ ہم کہیں نہیں صوفیہ نے بڑے صغیر میں اسلام پھیلایا لہٰذا آپ ان کی ہر بات مان لیں, تو یہ تو ہو نہیں سکتا. وہ ان کی بات ہو یا امام حنیفہ کی بات ہو, وہ تو سورسز پہ مانی جائے گی, شریعت پہ مانی جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں اگر وقت نکالوں جو ابھی تک نہیں نکال سکا, آپ کی فکر اور نظریے اور کاوشوں کو اسٹڈی کرنے کے, میں چاہتا ہوں اس کے مقاصد مجھے پتہ چلیں تو میں اپنا قیمتی وقت اس میں صرف کروں. وہ ذرا چند الفاظوں میں آپ بیان کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بھی جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی, تاکہ ہم سارے سوالات کو ایک ساتھ ہی ہم کنکلوڈ کر دیں گے. جی مجھے یہ سارے باتوں سے تاثر ملا کہ اسلاف سے تسامح ہوا, کئی چیزیں ان کی نظروں سے کسی بھی وجہ سے اوجھل رہیں, جو اب جو ہے وہ ان کو ٹھیک کیا جا رہا ہے, ان کو ریویو کیا جا رہا ہے, اور بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے اچھی زبان میں, اچھے انداز میں, شائستگی کے ساتھ کو بتایا جا رہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی بھی جو ٹیکسٹ ہے, جتنے بھی ریلیجس ٹیکسٹ ہیں دنیا بھر میں, جتنے بھی, چاہے وہ بائبل کا ہو یا کوئی بھی ہو, کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کی یا خالق کی منشا کو بالکل من و ان سمجھ لیا ہے, ہر بات سمجھ لی ہے. یہ بات تو درست ہے. تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جو اب سمجھا جا رہا ہے اس کے اندر بھی کوئی پرابلم ہو, اس کے اندر بھی تسامح ہو رہا ہو, اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیزیں ہوں جو اوجھل رہ گئی ہوں اور وہ دوسرے لوگ اس کو ٹھیک کہہ رہے ہوں, اس طرح سے ریویو کرنے کی کوئی کوشش ہوئی ہو؟ اچھا, آپ نے ماشاءاللہ شروع میں جس زور و شور اور ماشاءاللہ اپنی عقیدت کے ساتھ جس طرح آپ نے فرمایا کہ پیغمبر کی ذات ہمارے لیے حجت ہے, اور حقیقت ہے بالکل ہر مسلمان کے لیے ہے. اچھا, آپ نے ماشاءاللہ بہت مقامات پر اس اسٹیٹمنٹ کو آپ نے ماشاءاللہ پیش کیا, بہت اچھا لگا. اچھا, جب پیغمبر کی ذات ہمارے لیے حجت ہے تو جو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کا جو قول مبارک ہے کہ میرا زمانہ اچھا خیر القرون کرنی, یہ مشہور حدیث ہے, تو اس میں جو تابعین کا دور ہے, تابعین میں بڑے بڑے مجتہدین ہیں, امام شافعی ہیں, مزید تبع تابعین میں اب آ جائیں امام مقبول ہیں, امام زہری ہیں, اور حضرت حسن بصری علیہ رحمہ ہیں. نبی علیہ السلام پیغمبر ہیں, وہ ہمارے لیے حجت ہیں, ہر حساب سے ہماری فکر اسی پر موجود ہے, حدیث پر, سنت پر. اس حدیث کے تناظر میں جو میں نے اسماء الفطرت میں پیش کی ہیں, تو جو میں نے آپ کا منشور دیکھا جن شخصیات سے فقر غامدی یعنی کہ موجود ہے, کھڑی ہے, اس میں شبلی نعمانی ہیں, سر سید ہیں, اقبال ہیں,
شیخ فرائی ہیں، شیخ حمید الدین ہیں. تو اگر یعنی کہ حدیث کے مطابق جو تابعین ہیں، صحابہ ہیں، تبع تابعین ہیں، اگر ان میں بھی کچھ شخصیات ایسی ہوں جن سے آپ متاثر ہوں اور آپ اس کو اپنے دستور میں رکھتے ہوں، منشور میں رکھتے ہوں، تو وہ شخصیات، عظیم شخصیات نبی السلام کی حدیث کے تناظر میں وہ کون سی ہیں؟ اور آخری بس یہ عرض یہ ہے، جیسے ماشاء اللہ آپ نے فرمایا کہ خود غامدی صاحب خانقاہ نظام کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ خانقاہ نظام ہونا چاہیے، تو اس کا وہ رول ماڈل کس صوفی کو بناتے ہیں؟ اچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ آپ تصوف کی طرف آپ مطالعہ کر رہے ہیں، تو میری ذاتی رہنمائی کے لیے بحث طالب علم آپ تصوف میں کن کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ نو ڈاؤٹ کہ تصوف میں جہاں پر ہمارے پاس غیر یعنی کہ جو کچھ اقوال ایسے ہیں جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے وہ مکاشفات ہیں، اس کی حیثیت تصوف بھی اسی انداز سے لیتے ہیں تصوف. ٹھیک، اس میں دوسری رائے نہیں ہے. بکس کے نیمز آپ کہہ رہے ہیں؟ جی یہ اصل میں خود بھی ہم امریکہ سے آئے ہیں، تو یہ شاید آپ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، ہم لوگ ڈیلس کے اندر ہوتے ہیں. ٹیکسس ایک اسٹیٹ ہے ڈیلس، وہاں پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے کریٹن، وہاں پہ ہماری رہائش ہے. ہم لوگ 10 سال ملیشیا میں تھے اور دنیا بھر میں جاتے تھے، سفر کرتے تھے. امریکہ کے اندر بھی ہمارا ادارہ موجود تھا، تو وہاں بھی ہم گئے تو وہاں کے لوگوں نے دعوت دی کہ آپ لوگ ملیشیا میں ملک سے باہر ہی رہ رہے ہیں تو ملیشیا ہی کیوں، امریکہ کیوں نہیں. تو اس وجہ سے ملیشیا کے اندر بہت مشکلات بھی تھیں اس حوالے سے کہ وہاں پر آپ کوئی معاشرے میں کام نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہوتی، وہ پاکستانی ماحول بھی نہیں ہے اس طریقے سے. تو پھر ہم امریکہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق منتقل ہوئے. لوگ عام طور پہ بھی سمجھتے ہیں بھئی امریکہ چلے گئے ہیں، پتہ نہیں یہ تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں ایک نظام ہے، پروسیس ہے، اس میں آپ بھی جا سکتے ہیں اور لاکھوں مسلمان وہاں موجود ہیں اس وقت. تو مختصر ایک چند سیکنڈ کے اندر میں جواب دیتا ہوں. خاتمہ چل رہا ہے، فہم کو ریویو کرنے کی انہوں نے بات کی تھی یہاں پہ. تو ان کے علم کے لیے میں عرض کر دوں کہ غامدی صاحب کی اپنی جو کتاب ہے میزان، جس میں انہوں نے پورا دین سمجھ کے بیان کیا ہے، اس کے اس وقت کو 8 سے زیادہ ایڈیشن آ چکے ہیں اور ہر ایڈیشن میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہی ہوتا ہے. تو فہم تو ہر انسان کا ریویو ہوگا، اور اگر یہ کام غامدی صاحب پہ رک جاتا ہے تو اس سے بڑی اور کوئی غلطی نہیں ہوگی اگر وہ ہمارے مکتب فکر میں ہوتی ہے. تو ہر شخص کے فہم کو ریویو ہونا چاہیے. ریویو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ آپ اصولوں پر اطلاق کر کے دیکھیں گے کہ اس کی رائے درست ہے یا درست نہیں ہے. انہوں نے فرمایا پیغمبر کی ذات کو حجت مانتے ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا مقاصد میں نے جی آپ کا سوال رہے پہ غور کر کے پھر ہم اپنا وقت دیں. جی آپ بالکل اس زحمت میں نہ پڑیں کہ آپ اپنا وقت دیں اس فکر کو پڑھنے کے لیے. یہ فکر آپ کو اگر کہیں پہ مجبور کرے گی، آپ سے کوئی آ کر پوچھے گا کہ ان لوگوں کا کیا زاویہ نظر ہے، اور آپ کو تب لگا کہ آپ نے ہم پر کو گفتگو کرنی ہے، تو آپ ہم پر بات کریں، ورنہ آپ بالکل اپنا وقت ضائع نہ کریں. جن چیزوں کو آپ پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھتے رہیں. ہم لوگ تو وہاں پر زیر بحث آتے ہیں کہ جہاں پر لوگ دین کی تعبیرات کے حوالے سے ہمارے نقطہ نظر کو جاننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ عرض ان کی طرف سے پیدا ہوگی، ہماری طرف سے کوئی عرض نہیں ہے. بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کتابیں چھپے بھی نہ. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے جو چیز سیکھی سمجھی ہے اس کو اپنے لیے دریافت کریں. لوگ پوچھتے ہیں تو ان کو بیان کر دیتے ہیں. تو آپ جتنا ہماری فکر سے دور رہیں گے اتنا عافیت میں رہیں گے، اتنا فائدے میں رہیں گے. جی تو اس کو بالکل نہ پڑھیں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ میرا جو دور ہے، میرا جو وقت ہے وہ بہترین ہے، اس کے بعد ہی ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ جو بعد میں لوگ تھے، یہ تقاضا ان سے بھی ہے کہ صرف مجھ سے ہے؟ ان سے بھی ہے نا کہ وہ آپس میں بہتر ہیں. تو ان سے آپس میں انہوں نے کیوں اختلاف کیے؟ یعنی 4 فقہ ہمارے یہاں مرتب ہوئی ہیں اور ان میں آگے پورے کے پورے اختلاف کے مراحل آج تک چل رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ تو اختلاف وہاں کے تھے، یہ آج جو ہمارے اختلاف پیدا ہو گئے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو نہ صرف یہ کہ روایت صحیح نہیں سمجھی جاتی، روایت میں ہرگز یہ زیر بحث نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیات کو معصومیت دے رہے ہیں. یہ تصور مذہب اسلام کی نظر میں ایک منحرف تصور ہے. اس تصور کو مسیحیت پیش کرتی تھی اس دلیل میں کہ ہماری اتنی بڑی اکثریت موجود ہے اور ہم تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. قرآن نے آ کے اس کو استدلال کی بنیاد پہ ریفیوٹ کر دیا. جہاں تک آپ نے شخصیات کا نام لیا، یہ تمام شخصیات میرے لیے میرے دل میں اتنی ہی محترم ہیں جتنے غامدی صاحب ہیں، ان سے 1000 گنا زیادہ محترم ہیں. ان سے ہم استفادہ بھی کرتے ہیں، ان کی آراء کو بھی پڑھتے ہیں. میں نے بتایا کہ ان کی علم کی بنیاد پہ ہماری آراء تشکیل پاتی ہیں. تصوف کے بارے میں آپ نے پوچھا، تصوف کی جو امہات موجود ہیں
وہ قوت القلوب ہو، وہ عوارف المعارف ہو، وہ شیخ ابن عربی کی کتابیں ہوں، ان کو پڑھنے کا میری چونکہ دلچسپی خود شریعت کے موضوعات پہ زیادہ تھی، جب سے بحث اٹھی میں نے ان کا مطالعہ کیا، ان کے اوپر اپنے نقد کو شائستگی کے ساتھ بیان کیا، جدید اینیمیشنز کے ٹول میں بھی بیان کیا، تحریر میں بھی لکھ کے بیان کیا، مزید بھی کچھ چیزیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ علم کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اس میں آپ جواب دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کسی کا تفرد ہے، کسی کی ذاتی رائے ہے، کسی کا مشاہدہ ہے، اس کو وہاں ریفیوٹ کر دیں اور بتائیں کہ جی آپ نے جو بات کسی کی نسبت سے منسوب کی ہے، یہ کسی کی ذاتی رائے ہے، یہ ان کا ایک طریقے سے اپنا نقطہ نظر ہے، اس کو کسی روایت سے منسوب نہ سمجھیں، یہ ایک علمی استدلال ہوگا، ہم اس کا جواب دیں گے۔ سر میں سوال یہ تھا کہ جو میں نے حدیث پیش کی ہے شخصیات، وہ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو شخصیات ہیں وہ یعنی کہ اپنے زمانے کی حجت ہیں اپنے اپنے سبجیکٹ میں، ٹھیک ہے سر، جن شخصیات کا آپ نام لے رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری جو یعنی کہ جن سے ہم متاثر ہیں، جو ہمارے ستون ہیں وہ شبلی نعمانی ہے، یہ بھی ایک شخصیت ہے، سر سید بھی ایک شخصیت ہے، اقبال بھی ایک شخصیت ہے، یہی شخصیات کیوں یعنی کہ آپ ان کو لے کر کھڑے ہیں؟ اگر آپ تابعین تبع تابعین کے دور میں جا کر ان کا اگر آپ اسم گرامی جسے آپ نے ان کا لیے تو اگر ان کا نام بھی آ جائے جہاں سے ہماری ہیں، متقدمین کا نام کیوں نہیں کہہ رہے؟ نہیں، نام لینا مقصد بھی ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا استفادہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ایک سوال ہے جی، استفادے کی جہاں تک بات ہے تو استفادہ تو ہمارے مسئلے میں کرتے ہیں، آپ ہماری گفتگو سن لیں 23 اعتراضات پہ، ابتدائی متقدمین تابعین کی آراء سے ہوتی ہے، اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ ان کی یہ حیثیت حجت ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کس معاملے میں حجت ہے، یعنی ان کی کسی رائے کے بارے میں دین نے یہ طے کر دیا ہے، روایت تو یہ چیز بیان ہی نہیں کر رہی، روایت تو وہ سیاسی خلفشار جو صحت میں ہے اس کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ آگے کیسے بڑھے گا، میرے زمانے کے بعد یہ کیا صورتحال کہاں بڑھے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ تو یہ جتنے اصحاب موجود ہیں، اگر تو یہ شخصیات کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل ہوگی، دلیل حجت بنتی ہے ہمیشہ، کسی شخص کی رائے ہمارے دین میں کبھی حجت نہیں بنتی، دلیل حجت بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام میں بھی باہمی اختلافات رہے، کس بنیاد پہ تھی؟ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو حجت نہیں سمجھتے تھے، دلیل کی بنیاد پر رہے۔ پتہ میں پوچھنا چاہ رہے ہیں 2 سال پہلے بھی آپ کو کوئی آدمی تھا یا نہیں؟ نہیں تھا جی، آپ کچھ میاں صاحب ہمارے میں آخری جملہ عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ کی خواہش ہے نا، یہ میں محبت سے عرض کرتا ہوں، یہ جتنے حضرات ہیں، شاید آپ کو لگے کہ میں اس وقت آپ حضرات کی تالیف قلب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ ان سب کی آراء، ان کے علم سے استفادہ جس قدر مکتب فراہی میں آپ کو ملے گا، آپ کو کسی دوسرے مکتب فکر میں نہیں ملے گا۔ میرا سوال تو ایسے نہیں ہے، میرے کچھ کامنٹس ہیں، تو اگر آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے تو ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ولی اللہ کی بات کرتے ہیں، جو صوفیاء ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تصوف کی بات کرتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان کے جو فالوورز ہیں، کیا ان میں سے کبھی کسی نے ان کو نبی کلیم کیا ہے؟ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کبھی وہ نبی بھی کوئی ہو سکتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ ان کے کسی فالوور نے ان کو نبی کہا ہو؟ تھوڑا تاثر جو ہے میرا خیال ہے کہ یہاں یہ دینے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کلیم نہیں کیا، اور اگر کیا تو کسی نے پھر ان کو مانا بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امت اس چیز پہ اچھی طرح سے کلیئر ہے کہ کوئی نبی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا۔ دوسرا میرا یہ ایک تو اس پہ میں نے کامنٹ کیا ولی اللہ کے اوپر، دوسرا میرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو استدلال ہے، جتنے بھی مکتب فکر ہیں اور ان کا کسی کا بھی ایسا رائے نہیں ہے کہ سنت جو ہے یا حدیث جو ہے اس کو قرآن کے اوپر ترجیح دی جائے گی، اور کوئی قرآن کی بات ہے تو وہ چھوڑ کر سنت کو فالو کر لیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل اسٹڈی کی ضرورت ہے، رادر کہ ایک کنکلوژن کہ جی جو باقی جتنے علماء گزرے ہیں وہ غلطی یہ کر گئے کہ وہ حدیث کو ترجیح زیادہ دے گئے، اور غامدی صاحب جو ہیں وہ قرآن کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام عالم اسلام جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ جو سورس جو سب سے اوتھینٹک ہے وہ قرآن ہے، اور وہ قرآن سے ہی ہر کوئی اپنا استدلال کرتا ہے۔ ہاں اس میں اگر کسی کی غلطی ہے تو اس کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے، اور غامدی صاحب کو پورا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیں اور اس کو درست بھی کریں۔ ایک کامنٹ میرا یہ ہے، اور ایک جو ہے وہ ایک اس کو شاید آپ اگر سوال لینا چاہیں تو سوال لے لیں کہ کیا مسلمہ بن کذاب کے جو فالوورز تھے، کیا صحابہ اکرام کا یہ ان کو کہنا چاہیے تھا
کیا وہ یہ کہتے ہیں ان کو کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو جب یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو ہم کافر کہیں، یا ان کے خلاف جنگ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جہاں تک صوفیاء کے بارے میں یہ کسی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خود دعویٰ نبوت کیا تھا، انہوں نے بھی ذکر کیا غامدی صاحب نے کبھی کسی کتاب میں یہ جملہ لکھنا تو درکنار، کبھی سوچا بھی نہیں ہے ہم نے یہ بات کہ صوفیاء نے کسی سطح پر کسی جگہ پر کوئی دعویٰ نبوت کیا تھا، یا وہ اپنے آپ کو کوئی پیغمبر مانتے تھے یا نبی مانتے تھے، یا انہوں نے اس حیثیت میں اپنے معتقدین میں اپنا کوئی تعارف کرایا تھا، کبھی اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہمارے ہاں۔ ہم نے جو بات کی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ خود صوفیاء اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبوت کی 2 جہتیں ہیں، اور جو دوسری جہت ہے وہ جہت ان کے نزدیک ایک پورا تصور رکھتی ہے، وہ انسان کی پیدائش، اس کی فطرت میں الہام سے لے کر خود نبوت کے منصب پر سرفرازی تک مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ تو اس کی حقیقت کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے، وہ ایک پورا کی پوری جس کو آپ کہتے ہیں سائنسی تعبیر ہے جو صوفیاء دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کوئی دعویٰ نبوت کر دیا ہے، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کے قائل ہیں۔ خود میں نے ابن عربی کے اوپر جو ویڈیو بنائی ہے اس میں ابن عربی کا وہ اقتباس پیش کیا ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبوت ختم ہو گئی ہے، تو آپ اس مسئلے کا میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ سیدنا مسیح آئیں گے تو پھر کیسے آئیں گے، تو وہ تو نبوت کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، دعویٰ تو کبھی کسی نے نہیں کیا۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ قرآن و سنت کے بارے میں یقینی طور پہ ڈیٹیل اسٹڈی کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پہ کام کیا، اور قرآن و سنت کے باہمی ریلیشن کے اوپر امت کی جو علمی تاریخ ہے اس کو مرتب کر کے تقابل میں ہمیں رکھ کے بتایا ہے۔ بڑے معروف عالم ہیں مولانا عمار خان ناصر صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قرآن و سنت کا باہمی تعلق، تو آپ میں سے جس کو موقع ملے وہ پڑھیں آپ۔ انہوں نے ابتدا سے لے کر آج تک جن نے اس مسئلے کو جیسے دیکھا ہے کہ خبر احاد کو کہاں رکھنا ہے اور سنت کیا ہے، اور سنت کے بارے میں امت کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کو تقابل میں رکھ کے بتا دیا ہے۔ ہماری فکر بھی اس میں موجود ہے، آپ اور وہ خود روایتی عالم دین ہیں ایک طریقے سے، آپ ان کی رائے وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو اس پہ بات واضح ہو جائے گی۔ تیسری جو آخری آپ نے بات کہی کہ جو لوگ پیغمبر کی موجودگی میں یہ دعویٰ کرتے ہیں، پیغمبر کی موجودگی میں جو شخص انکار کرتا ہے پیغمبر کی جماعت میں آنے سے وہ کافر ہے، اس کے اوپر کفر کا اطلاق بھی ہوگا۔ آج کے دور میں کوئی شخص ان چیزوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے جو کفر، شرک اور گمراہی پہ مبنی ہیں، تو ہم ان کو کہیں گے کفر، شرک اور گمراہی ہیں۔ وہ اگر آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو کفر نہیں سمجھتے، شرک نہیں سمجھتے، گمراہی نہیں سمجھتے، تو ہم ان سے بحث کریں گے۔ آپ نے ہمارے ادارے میں ان تمام اہل علم سے اظہار خیال کا آپ نے وقت نکالا۔ بس یہ گزارش کرنا چاہوں گا، جس طرح حسن بھائی نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں یہ روایت تقریباً مفقود ہو چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگرچہ نقطہ نظر کا اختلاف رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، بات چیت نہیں کرتے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حسن بھائی کے ساتھ میرا پہلا انٹریکشن ٹی وی کے پروگرامز میں ہوا ہے، پھر باقاعدہ فیس بک پر بھی بات رہی، پھر ہم نے نمبر ایکسچینج کیے، پھر رابطہ رہا ہے ان سے۔ تو میں بار دیگر آپ کا دوبارہ میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے اور ان تمام اہل علم کے ساتھ آپ نے تبادلہ خیال کیا۔ نقطہ نظر کا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس اختلاف رائے کو احترام کی نیت سے دیکھنا چاہیے، اور اختلاف رائے کے احترام کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی رائے کو تسلیم بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اختلاف رائے ہے، سوچنے سمجھنے کے مختلف زاویے ہیں، اور اس احترام کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ علمی روایت کو برقرار رکھ سکیں گے۔ ہم دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کر رہے ہیں، لیکن اس سے قبل ہم نے ایک پھولوں کا ایک گلدستہ ہے ایز اے ٹوکن آف لو۔ حسن بھائی بھی ہمارے ایک خاص پرانی روایت کے عالم ہی رہے ہیں، اب انہوں نے تھوڑا سا انداز بدل لیا ہے، لیکن روایت ان کی بھی وہی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا میاں ذوالفقار صاحب سے بھی، میاں نوید صاحب سے بھی کہ آپ